دیکھیں مذہب کی بنیاد پر قومیں نہیں بنتی ہیں، ہسٹری پڑھنی پڑے گی. ان کے یہ نئے نعرے اور باتیں وہی سیاست ہے جو آپ نے کی. بی بی نے کہا کہ آئی ڈونٹ سپورٹ افغان ریولوشن. آپ کی نظر میں بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی لیڈر تھی؟ میرا یہ خیال ہے بھٹو صرف ایک بات سے ان کو نقصان پہنچا کہ انہوں نے ساری توجہ انٹرنیشنل ایشوز کو دی. ہیلو السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہو، طبیعت خراب ہو، دا شو مسٹ گو آن. اکرم قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ صرف 1-2 دن تھے. آلریڈی ان کی فلائٹ ہماری وجہ سے 1 دن لیٹ ہو چکی ہے، تو یہ پوڈ کاسٹ کرنی ضروری تھی، میری حالت جیسی بھی ہو. کیسے ہیں سر آپ؟ بڑی مہربانی آپ نے بلایا. نہیں سر، ہم آپ کی اٹ از لائک ڈریم کم ٹرو. میں چاہتا تھا کہ کبھی موقع ملے آپ کے ساتھ. آپ شاندار کام کر رہے ہیں. نہیں سر، تھینک یو. آپ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. آج کل تو آپ کلچر پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک بڑی تاریخ ہے، بڑے راز آپ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے راز آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ڈان پر آپ نے نہیں بولی. آج ہم ذرا ڈیپ راز نکالتے ہیں. تو سفر ہم شروع کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ تو آپ کا راجستھان سے ہے، رائٹ؟ راجا چندر سنگھ جو ہے، ان سے بھی آپ کے پرانے فیملی کنیکشنز ہیں، رائٹ؟ رانا چندر سنگھ. جی. رانا چندر سنگھ جو ہیں وہ سیم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو ہماری فیملی ہے. مطلب وہ ہندو ہو گئے، ہندو رہے، ہم مسلمان ہو گئے. 16ویں صدی کی بات ہے، یہ پرانی بات. تو اگر دیکھا جائے تو رانا صاحب اور ہمارا بلڈ ایک ہی ہے، وہی فیملی ہے، راجپوت فیملی. تو آپ کی فیملی نے بھی ڈیورنگ پارٹیشن مائیگریٹ کیا؟ ہاں بالکل. 19 یس، زیادہ تر لوگ اسی دوران میں آئے، کیونکہ ہم وہاں سے آگے تھر پار کر برابر میں ہی تھا. زیادہ لمبا ٹریول بھی پسند نہیں کرتے، بس وہاں سے لائن کراس کر کے یہاں گئے. تو آپ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں، یہ جو ایک پالیٹکس ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میری رائے بڑی زبردست ہے. رائے میری ہے کہ میں تو بالکل 100% سندھی ہوں، اپنے آپ کو سندھی مانتا ہوں. اور میں تو مہاجر ویسے بھی نہیں ہوں. اگر میں مہاجروں میں بیٹھ جاؤں تو میں تو مارواڑی بولتا ہوں. آپ کو پتہ نا، میں جو ہے ہماری لینگویج بیسیکلی مارواڑی ہے، جو ہم انٹیریئر سندھ میں اپنے گھروں میں بولتے ہیں. اب تو نوجوان نہیں بولتے، لیکن تو ہم اگر آ کے بیٹھ بھی جائیں مہاجروں میں تو وہ کہیں گے یار اس کو اردو تو آتی نہیں ہے بولنا، یہ کہاں سے. تو اس لیے میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتا ہوں ایز اے سندھی. نیا سندھی کہہ لیں، پرانا سندھی کہہ لیں، کوئی بھی سندھی وہ ہے. یہ جس طرح نیو گرامیرین اولڈ گرامیرین ہوتا ہے، اس طرح نیو سندھی اولڈ سندھی والا بھی حساب ہے. میرا ہی نہیں خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں ٹرم استعمال ہوتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں ابھی ہم جو ہے انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو انگلینڈ میں آپ کو پتہ جب پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے، نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے، تو پھر آپ کے رائٹس آپ اس ملک کا ایکول. دیکھیں الگ سے یہ الگ بات ہے کہیں کچھ پرابلم آپ کے ساتھ آئے، لیکن آپ کو مانا جاتا ہے کہ آپ ایکول رائٹس ہیں. تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے. بلا وجہ کی یہ مطلب ایک پالیٹکس ہے کی گئی ہے. جی 100% میری بھی یہی رائے ہے. اگر میں یہاں پیدا ہوا ہوں، کوئی اور یہاں پیدا ہوا ہے، اب تو ان کے والد بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں، تو اب تیسری جنریشن ہے، تو رائٹس نہ دینا اس بیسس پر کہ کسی کے دادا ہجرت کر کر آئے تھے. بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے جب میں یونیورسٹی میں تھا یہاں، تو آج کل MNA ہیں احمد سلیم صدیقی، اگر آپ نے سنا ہوگا نا، وہ فاؤنڈرز میں سے ہیں MQM کے. تو وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کم از کم 2 مرتبہ وہ قائد تحریک کو میرے پاس لائے ڈپارٹمنٹ، کہ بھائی اکرم بھائی سے کہیں یہ شامل ہو جائیں تو ہم بڑا اچھا ہوگا. تو میں نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ ہم نے کہ دیکھیں اگر آپ کراچی کی سیاست کریں جو انہوں نے بعد میں کی، متحدہ کیا ہے، اگر یہ شروع سے مجائز کہ مہاجر اور یہ سارے ڈرامے بازی کرتے، اگر یہ متحدہ بناتے تو شاید زیادہ فالوئنگ ہوتی. کہ آپ کراچی، حیدرآباد، یہ کہیں کی آپ اس بنیاد پہ کریں کہ چاہے کوئی سندھی ہو، چاہے کوئی جو ڈومیسائل جس کے پاس کراچی کا ہے وہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے. تو وہ آج متحدہ یہی کر رہی ہے. اس وقت کرتے تو شاید اچھا رہتا. میں نے سنا الطاف بھائی جب بیفور APMSO، بیفور MQM اینڈ آل آف دس، وہ مطلب وہ جو ان کا رتبہ اور جو ان کا دبدبہ بنا ویسے نہیں تھے یونیورسٹی میں. ویسے نہیں، یونیورسٹی میں وہ تو بہت ڈرپوک سا آدمی ہے، کراچی جیل میں رویا کرتا تھا. تو وہ تو بہت ہی مطلب انتہائی بزدل آدمی ہے، اور وہ تو گینگ بن کے، مافیا بن کے
لوگوں پہ اٹیک کر کے، جس طرح اس کے ساتھ جو لوگ مل گئے. بنیاد میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ دیکھیں ہوا کیا کہ ان کو اسٹرینتھن کیا ہمارے جو بہاری لوگ آئے تھے نا، جو مائگریٹ کر کے آئے تھے بنگلہ دیش سے. وہ لوگ جب یہاں آئے، جو پرانے اردو اسپیکنگ لوگ تھے نا، وہ تو سیٹل تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. نیب کے ساتھ چلے جاتے. نیب میں بھی تو یہ ایشو آیا تھا، ایک ستارہ بنایا جائے، اور اسے عثمانی صاحب نے پارٹی بھی چھوڑ دی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، لیکن لوگ اتنا بڑی کوئی قرحام نہیں بچا. اصل میں یہ جو گروپ آیا، یہ ویل ٹرینڈ گروپ تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس سال ہم کراچی میں سارے کے سارے کالجز میں الیکشن ہار گئے، کیونکہ یہ جو لوگ آئے، ہر کالج میں 100 200 بہاری ایڈمیشن ہوئے، اور یہ سب کے سب نے ٹوٹلی جماعت کو سپورٹ کیا. اور یہ ویل ٹرینڈ تھے. یہ جو ڈرل کرنا، یہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے. جو یہاں رہتے تھے ان کو کیا پتہ کہ ڈرل کی جاتی ہے، گھٹنوں میں، سر میں ڈرل کی جاتی ہے، یہ انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں. یہ سارے کام جو ہے وہ انہوں نے سکھائے تھے. انہوں نے وہاں بنگلہ دیش میں بنگالیوں کے ساتھ کیے تھے. تو پھر تو ان کو انہوں نے ہی ٹرین کیا ہوگا نا، آپ کو پتہ ہی ہے جو ٹرین کرتے ہیں، جو پھر ٹرین تو کرتا ہے. انہوں نے ہی ٹرین کیا ہوگا. تو وجہ ہوگا کہ ایم کیو ایم بنانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. ایم کیو ایم تو 100% دیکھیں، ایم کیو ایم کی جو بنانے کی بات ہے، اس میں میرا ہی موقف ہے، اور میرا خیال میں کافی حد تک اسے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. کہ دیکھیں 1979 میں یہاں پہ الیکشنز ہوئے کراچی میں، اگر آپ کو یاد ہو، بلدیاتی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ کراچی جیسے شہر میں اکثریتی جو کاؤنسلر تھے نا، وہ پیپلز پارٹی کی جیتے. یعنی شاہ فیصل کالونی جس میں میں رہتا تھا، وہاں تصور نہیں تھا پیپلز پارٹی کے جیتنے کا. وہاں ہمارے سارے کاؤنسلر جیتے 1979 جی 79. اور آفٹر دی ہینگنگ. ایگزیکٹلی اس الیکشن کے اندر، اس الیکشن کی وجہ سے ہوا کیا کہ میئر جو ہے ہمارا کچھ ووٹر سے ہار گیا، اور عبدالخالق اللہ والا صاحب ڈپٹی میئر بنے. تو یہ وجہ تھی کہ مانیٹر کر رہے تھے جو اتھارٹیز ہیں، یا جو آپ کو پتہ ہے جو قوتیں ہیں، وہ مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ کراچی کس طرف جا رہا ہے. اور اگر کراچی پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے، فرض کرے، تو ایسے صورتحال میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس. تو کراچی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اور 1986 میں جب بی بی آئی ہیں، اور آپ ان کو دیکھیے ان کے استقبال میں جو لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے لے کر قائد اعظم کے بازار تک، آپ حیران ہو جائیں گے. وہ سب لڑکے بعد میں ایم کیو میں کام کر رہے تھے. تو یہ ایک جو قوتیں ہیں نادیدہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں ٹلٹ ہو رہا ہے شہر، اور شہر بھی بڑا جو اہم شہر ہے، تو اس کو نہیں جانے دیں. انہوں نے بنائی تنظیم، پٹھانوں سے لڑائی کروا دی، اس سے کروا دی، سندھیوں سے کروا دی، اور پھر کہ چلتا جا، پھر تو ہو ہی جاتا ہے. فالٹ لائنس کی لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ ہو یا جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ ہو، بالکل وہی جو بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہوں گے، کوئی قومیں نہیں ہوں گی، سب ساتھ ہوں گے، اپنی سیاست کرنے کے لیے یا ایک پارٹی کو ہروانے کے لیے لسانی فسادات یہی لوگ کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، یہ کراتے. دوسرے یہ کہ ہماری جو بااختیار ادارے، اب وقت آ گیا ہے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن چلیں اب شاید مان جائیں وہ. اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں سوچنا پڑے گا کہ کیا قومیں ایسے بنتی ہیں؟ کیا دنیا میں کہیں پر بھی اگر مسلم امہ کوئی ایک قوم ہوتی تو عراق، ایران، سعودیہ، یہ ان سب کے آپس میں جا کے بات تو کیجئے، قطری سے بات کیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ سب سے افضل ہے اور دوسرا کیا ہے. تو یہ مذہب کی بنیاد پر قومیں نہیں بنتی. یہ زبردستی کا ڈنڈا چلانا بند کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے مسائل زمین پر رہتے ہوئے حل کرنے چاہیے. قوموں کے درمیان میں ایک میمورنڈم سائن ہونا چاہیے کہ میں سندھی ہوں اور یہ میں رہنا چاہتا ہوں، جیسے سندھ نے کیا تھا. بھائی سندھ نے ابتدا میں پاکستان کا سب سے بڑا حامی تو سندھ تھا. جو جی ایم سید ریگریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو ریگریٹ کرتے، ٹھیک ہے، وہ ریگریٹ تو اصولوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا، لیکن ایسا تھا، انہوں نے کیا. اس کے بعد وہی بنیاد ہمیں آخر کار جب بھی عقل حاصل ہوگی، ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں بیٹھنا ہوگا. پنجابی، سندھی،
جو ہمارے سرائکی اور جتنی قومیں ان کو بیٹھ کر کے بیٹھنا ہوگا کہ آیا ہم کچھ پرنسپلس پہ طے کریں. اور بنگلہ دیش آپ نے کھو دیا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا جارڈن کے جو کنگ ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کسی نے, ٹرمپ نے جو بھی بولا ہے کہ غازہ کو انیکس کر دیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بیچارے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. اگر تو ہماری یہ آئیڈیا ہم مسلمان قوم ہیں یہ وہ نہیں ہے نا. آپ مطلب ایک 1.5 لاکھ لوگ آپ کے سامنے مر گئے, اف بھی نہیں ہوا کسی نے, سوائے شاید میرے خیال میں بڑے بڑے جلوس ہمارے یہاں برطانیہ میں نکلے یا یورپ میں لوگوں نے نکالیں, کہیں آپ نے نہیں دیکھیں گے. یا پاکستان میں تھوڑا بہت کوئی, وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوا اس بار. لیکن دیکھ لیجیے اب پھر اگر یہ قوم ایک ہوتی یا اس بنیاد پہ قومیں بنتی ہیں. دیکھیں مذہب کی بنیاد پر قومیں نہیں بنتی ہیں, ہسٹری پڑھنی پڑے گی. ڈنڈے لگانا بند کریں اور سیکھیں. اور اس کے بعد آپ کیسے زبردستی کسی کو, مجھے کوئی کہے کہ تم راجپوت نہیں ہو یا تمہاری آئیڈینٹی چینج ہو گئی, تو میں تو ریزسٹ کروں گا سر. اب آپ ذرا تاریخ میں چلتے ہیں. آپ پھر تھرپاکر سے کراچی آئے جی, جامعہ ملیہ جانے کے لیے. تو وہ کیسا تھا کراچی اس ٹائم کا؟ اور یہ کون سا سال ہے؟ کراچی 65 کی وار سے میرے خیال میں سال بھر پہلے میں اسکول میں آیا. میں تو میرے خیال میں پہلی یا دوسری جماعت تک پڑھا تھا. کوٹ غلام محمد اب جو کہتے ہیں جم سے بعد, اس زمانے میں اس کا نام تھا. وہاں سے آیا تو یہاں شاہ فیصل کالونی میں ہم رہے, اور پھر وہاں سے میں نے لوکل اسکول میں داخلہ لیا. اور اس ٹائم ڈرک کالونی کہلاتا, 2 نمبر ڈرک کالونی میں رہتا تھا. اور بڑا خوبصورت تھا, بہت صاف ستھرا, لوگ سائیکلوں پہ, بڑی اچھا ماحول تھا, بالکل رش نہیں, ٹریفک نہیں. جیسے اب تو سارے آبادی بہت بڑھ گئی, لوگ سائیکلوں پہ. اس لیے ڈرک کالونی تھا کہ زیادہ تر لوگ PIA میں کام کرتے تھے یا ایئر فورس میں کام کرتے تھے. ایئر فورس ہمارے پیچھے تھا, اور تو وہاں سے لوگ سائیکل پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. بہت اچھا ماحول تھا, بہت ہی اچھا. اور کوئی نفرتیں اور لسانی میرا نہیں خیال, کوئی لسانی مشینز لسانی نفرتوں کی بات یہ ہے کہ یقین کریں گے آپ, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب یہ نفرتیں بڑھیں تو ہمیں پتہ لگا کتنے ہمارے دوست پنجابی ہیں. کیونکہ انہوں نے ڈرک کالونی سے سنا گیا کہ گرین ٹاؤن موو ہو گئے. تو بولے کیوں ہو گئے؟ اسے ایک ہمارا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جامعہ ملیہ کالج کا, خالد محمود ناصر, بڑا ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی, ابھی امریکہ چلا گیا. مجھے تو زندگی میں نہیں پتا تھا کہ وہ پنجابی ہے. تو ایسے میرے گھر کے سامنے ہمارے کیانی صاحب رہتے تھے, ہم ان کو تایا کہتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ کہیں کسی قسم کی کوئی نفرت پائی جاتی ہو. یہ تو انہوں نے میرے خیال میں سارا جو نفرت بڑھائی گئی. اور تو پنجابیوں کے خلاف بھی کراچی میں کوئی کچھ موومنٹ ہوئی تھی کیا؟ بہت زیادہ. مینلی دیکھیں شروع میں جو ہے مار کٹائی تو زیادہ ہوئی پٹھانوں کے ساتھ, کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کے ایشوز تھے وہ. لیکن پنجابی کے خلاف جو شروع میں جو ساری تقریریں الطاف حسین صاحب کی تھی نا, وہ یہ تھا یہ پنجاب ایئر لائن جا رہی ہے, یہ پنجابیوں نے قبضہ کیا ہے سب ہیں, اور یہ ہے یہ سارا جو نفرت تھی. لیکن وہ پھر بھی دبی رہتی تھی, زیادہ نہیں. لیکن وہ لوگ محسوس کرتے تھے ہمارے کتنے جاننے والے شاہ فیصل سے موو کر کے گرین ٹاؤن چلے گئے اسی بنیاد کے اوپر. اور بلکہ کراچی چھوڑ گئے بہت سارے لوگ کہ کیا رہی ہے, اب رہنے کی جیسی جگہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے تھے لوگ, اور آرام سے سوچتے تھے جائیں گے سمندر دیکھیں گے اور پھر جائیں گے گاؤں. اس کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا. آخر کار بہت زیادہ فلائٹیں پورے یورپ سے اب کراچی نہیں آتی ہیں. زیادہ تر جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ سیدھے جاتے ہیں, پہلے وہ یہاں آیا کرتے تھے. پہلے تو یہاں بیٹلز بھی ایک دفعہ رکے تھے, تو یہ تو ایک ہپی ٹریل ٹائپ تھا. واقعی ایسا تھا کہ گورے وہ لوگ نارمل نظر آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میرا جو کالج تھا اس کے سامنے گرینڈ ہوٹل تھا, اور گرینڈ ہوٹل کے اندر سارے ہپی رکتے تھے, اور ہم لوگ جاتے تھے ان سے گپے شپے لڑاتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے. صرف گپے یا جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے. سارے وہ ایک ہی, ان کا بھی مقصد ایک ہی ہوتا تھا اور ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہوتا تھا. ہاں ایک رائے پائی جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہم تو مین آر ناٹ روبوٹس, ہم تو پتہ نہیں شاید ساؤتھ ایشین جو مرد ہیں ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا. پھر میں اگر دیکھتا ہوں یہ ہپی ٹریل, وہ پشاور ہو وہ کراچی ہو, نارمل روڈ سائڈ عورتیں
بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر میں بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا ہمارے ذہن برباد کیے گئے ہیں کہ ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں میرے خیال میں عورتوں والا کے معاملے میں تو ابھی بھی کوئی بہت لمبی چوڑی بربادی نہیں ہوئی, لیکن بات کیا ہے کہ جو چینج ہو گیا پورا سماج, جیسے ہم برداشت ہی نہیں کرتے ہیں اب ایک عورت کو, ورنہ ہمارے زمانے وہ ہاف نیکرے پہن کے وہ بیٹھی ہوتی تھی وہیں پہ, وہ چرس پی رہی ہوتی. تو ہمارا جاننے والا ہے وہ لالا کریم, وہ بھی میرا دوست ہے, وہ اس کے کچھ رشتہ دار ابھی لنڈن میں بھی ہے, اس نے مجھے فون بھی کیا اس زمانے میں. وہ وہاں چرس بیچا کرتا تھا اپنے ملیر میں, اور وہاں سے وہ چرس لیتے تھے, وہ سلفیاں لگتی تھیں, اور وہ کیا کون سا گانا انڈین, وہ دم مارو دم وہ لگاتے تھے, اور مزے تھے. بہت اچھا ماحول تھا. مطلب مجھے یاد ہے اسی ایلفی اسٹریٹ پہ میں خود دیکھتا کتنے گورے آ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, شاپ کر رہے ہیں, کاریں نئی سے نئی کاریں آ رہی ہیں. وہ سب ختم ہو گیا سارا. کولمبس ہوٹل, یہ سب سارے بڑے مشہور. ایک اور ہوٹل ہوتا تھا شارع فیصل پہ, وہاں نیو ایئر پارٹی ہوا کرتی تھی. بہت سارے. میٹروپول جو تھا, نہیں میٹروپول نہیں, آگے جا کے جو ٹاور گر گیا نہیں, کیا نام, سائما ٹاور, اس کے قریب کہیں نرسری کے قریب بھول گیا نام اس کا. اس میں اس کے کسی کافی اوپر فلو پہ بہت بڑی پارٹی ہوا کرتے. ایوری ایئر ہم لوگ جاتے, ہمارے کرسچن دوست تھے وہ, ان کی وجہ سے ہمیں کوئی انٹری مل جاتی تھی تو جاتے تھے. فل کلب ڈسکو کراچی, سب کچھ اوپن, دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, پی رہے ہیں, پارٹی کر رہے کوئی ہیں, کسی کو مسئلہ نہیں تھا. اور ایون بار کھلے ہوئے, بار بھی تھے, ہم نے تو بار بھی کھلے ہوئے دیکھے. صرف دیکھے ہیں یا بس وہ دیکھے باہر سے ہم نے باہر سے دیکھیں. تو اس کے بعد پھر آپ جب کراچی یونیورسٹی گئے, تو کراچی یونیورسٹی کا اس ٹائم کیسا ماحول تھا؟ کراچی یونیورسٹی میں مطلب جامعہ ملیہ سے جب ہم گئے تو وہاں تھوڑی ٹینس رہتا. ایسا ٹینس نہیں تھا. ماحول اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا تھا. لابی میں لڑکے لڑکیاں بیٹھتے تھے, زبردست. آپ کو اکٹھے گروپس ملیں گے, کپلس ملیں گے کیفیٹیریا میں, ہر جگہ. اور بہت ہی ایسا پوائنٹس ہوتے تھے, اکٹھے جاتے تھے لڑکے لڑکیاں اور آتے تھے. تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی اس قسم کی. پھر درمیان میں تھوڑا سا ایک دفعہ, وہ بھی ہمارے ٹائم میں نہیں آیا, ہم سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا وہ 3 فٹ کیا ہے وہ ڈسٹینس, کیا ڈسٹینس آ جائے. ہاں, تو ایک دفعہ یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی تھیں, لیکن وہ اس کو ریزسٹ کیا لوگوں نے, اور نہیں مانا, کبھی بھی نہیں مانا. تو بہت اچھا ماحول تھا میرے خیال میں. میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے جب جا کے یورپ میں دیکھا, آج جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا کیمبرج ہے, اب میں وہاں جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں نا, یقین کریں مجھے میرا دور یاد آتا کہ یار ہم بالکل اسی طریقے سے. یا ایون لنڈن کو دیکھتا ہوں نا, تو لنڈن کے اندر جو کلچر ہے وہ مجھے کراچی کا کلچر لگتا ہے. میں اکثر, بلکہ میں اپنے جو میں ہانسلو میں رہتا ہوں, میں اپنے ہانسلو کو ڈرک کالونی کہتا ہوں, کیونکہ ایئرپورٹ سے قریب ہے. اس کے بھی سیکشنز ہیں ہانسلو کے, ہانسلو ویسٹ, ہانسلو ایسٹ. تو مجھے 2 نمبر 3 نمبر 1 نمبر میرے دوست کہتے تم یہی رہو گے, تم وہاں پر بھی جا کے ڈرک کالونی میں رہ رہے ہو. تو ابھی میں ایک دوست سے بھی میری ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی, دونوں آئی بی اے کے تھے. تو میں ان کو بول رہا تھا کہ یار آئی بی اے بہت اچھا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن وہ جو ایک لیول آف پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ مجھے ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتی اس طرح سے. جب کہ آپ کراچی یونیورسٹی جاؤ گے تو شاید تھوڑی زیادہ لوگ کنیکٹڈ ہوں کہ یار اگر کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں تو بلوچ ایشو شاید کراچی یونیورسٹی میں ڈسکس ہو رہا ہو, آئی بی اے میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ کی نظر میں کیا اس ٹائم سیاسی شعور لوگوں میں زیادہ تھا, کھل کر پالیٹکس اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں جو شاید اب ایٹ لیسٹ ہماری جو ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں شہزاد, اگر ایمانداری سے دیکھا جائے نا, تو اس زمانے میں بھی جو ایلیٹ ادارے تھے ان میں کم پالیٹکس ہوتے تھے. وہاں سے آپ کو نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں کوئی بھی پرومیننٹ اسٹوڈنٹ لیڈر کبھی وہاں سے نہیں نکلا. آپ دیکھ لیجیے آئی بی, ہمارے زمانے میں آئی بی تھا, کہلاتا تھا بھائی پوش لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں. اس طرح سے ایون این ای ڈی میں پھر بھی ایکٹیویٹی ہوئی, کافی لوگ ایکٹیو ہوئے. لیکن بڑے جو ادارے تھے نا, جو جہاں پوش بچے آتے, یعنی برگر فیملیز آتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ ویسے ہی دور رہے ہیں پالیٹکس سے. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے سے سائنس میں آتے تھے وہ لوگ, اچھے اچھے گھروں کے.
باقی جو آرٹس تھی اس کے اندر زیادہ تر جو لوگ آتے تھے نا وہ یہی ہوتے تھے ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا آپ لانڈی کرنگی ناظم آباد ادھر سے ہے نا مضافات کے بچے جسے مضافات کہتے ہیں مضافات کے بچے ہوتے تو اس لیے وہاں زیادہ شعور تھا کہ بھئی کچھ ہونا چاہیے. گھر کے ماحول تھا, تنگی تھی, مسائل تھے, اس لیے وہ آٹومیٹک کنیکٹ ہو جاتے تھے پالیٹکس کے ساتھ کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا چاہیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو کس لیول کا پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا تھا؟ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ جی سی میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, مارکس ڈسکس کر رہے ہیں, دنیا بھر کے ان کو لیفٹ میں جو ہو رہا ہے وہ چیز پتہ ہے, یہ چیزیں یونیورسٹی میں کھل کر باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ کون سا ملک ہے یہ. آج کل تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اگر اس ٹائم کراچی یونیورسٹی کا کیا کہیں گے آپ, کس طرح کا ماحول تھا؟ کراچی یونیورسٹی میں بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی, بڑی ڈسکشن انٹرنیشنل افیئرس پر, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, اور ہم ہر ایشو پہ, خاص طور پہ فلسطین کا ایشو ہے یا کیوبا کا ایشو ہے یا ویتنام ہے, یہ سارے ایشوز ہم بڑے بہت مظاہرے, جلسے, جلوس, ڈسکشنز, اسٹڈی سرکلز, بڑا مطلب بہت زبردست پایا جاتا تھا لوگوں میں, اور اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے ان کی ذمہ داری ہے ایز اے فیوچر میں کچھ کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور بہت دلچسپی آج میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کم سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے بہت ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو آج مجھے اتنا, خاص طور پہ بلوچ, پختون, اپنے سندھ کے لوگ, حتیٰ کہ ہاری, مطلب مجھے یاد ہے میرا تجربہ ہے, میں ہاریوں کے ساتھ ایک مرتبہ گرفتاریاں میں نے دی تھی سندھی ہاری کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ, تو وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے تھے دیکھ کے جب اسٹڈی سرکل میں بیٹھتے تھے کہ یار ہمیں کچھ یہ پتہ نہیں ان کو کتنا کچھ پتہ ہے. تو یہ تھا اس زمانے میں بھی بہت, آج بھی ہے, میں نہیں کہتا, آج بھی لوگوں میں کم از کم دیکھیں. اب ہاں, میں کل کسی جگہ تھا تو وہاں ایک, مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کہا, ایک خاتون نے ایک بات کہی, بہت اچھی بات کہی, کہ ہاں طلعت حسین کی صاحبزادی نے تقریر میں اپنی آپ ہی کا پروگرام سے پہلے یا بعد میں وہیں تھا وہ پروگرام, اس نے جب صبا حمید اور ان کا پروگرام ہوا تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ پرانی ڈنڈی سے چیزیں چلا رہے ہیں, آج کے بچے کا, آج کے نوجوان کا معاملہ دوسرا ہے, اس کے نعرے دوسرے ہیں, اس کا طریقہ کار دوسرا ہے. اگر آپ نے اس طریقے کو, ان نعروں کو نہیں سمجھا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ وہی ہانک رہے ہیں, وہ پرانا روسی سوشل سامراج, اور وہ نہیں چلے گا. اب نئے نعرے ہیں, نئی باتیں, ان کے یہ نئے نعرے اور باتیں وہی سیاست ہے جو آپ نے کی, لیکن ایک نئے رنگ اور نئے ڈھنگ, یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو لیفٹ کی طرف, وہ کتاب جو آپ نے پڑھی اس کے بعد آپ لیفٹ کی طرف آئے؟ کون سی کتاب؟ آپ کہیں ذکر کر رہے تھے ماں کوئی کتاب. نہیں, میں اسکول میں تھا. اسکول سے میں بڑا ایکٹیو تھا, اور میں جمعیت والے نا, آپ کو پتا ہے ایکٹیو جو لڑکے ہوتے ہیں جمعیت والے اس کو پک اپ کر لیتے. جمعیت والوں نے مجھے پک اپ کیا, ان ایکٹیو کر دیتے ہیں ایکٹیو لڑکوں کو. مجھے لے کے گئے ان کے جو ہوتا ہے سیاسی معاملے میں ایکٹیو تھے یا وہ 3 فٹ والا مسئلہ؟ نہیں, سیاسی معاملے میں تو ایکٹیو تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ اس لڑکے کو پک اپ کرنا چاہیے اسکول میں. 7th کی بات ہوگی یا 7th یا 8th کی بات. تو انہوں نے پک اپ کیا اور مجھے وہ بیٹھنے لگا. میں ایک فارم دیتے تھے جمعیت والے کہ آپ نے ہفتے بھر میں کتنی اچھائیاں کی, کتنی برائیاں کی, کتنے لوگوں کو آپ نے سڑک کراس کروائی, کتنی کی مدد کی, وغیرہ وغیرہ. پورا فارم بھر کے ویکلی رپورٹ دینی پڑتی تھی اس نشست میں, اور پھر وہ وہاں سے آپ کو کتابیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک کتاب دی گئی, وہ اکثر ان کو بانٹتے پیٹرولیم کی کہانی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی کہانیاں بانٹتے تھے. اچھا, میں بھی کر ہی رہا تھا کہ الیکشن آ گئے ہمارے یہاں اسکول میں یہاں بلدیہ اسکول تھا شاہ فیصل کالونی میں. تو وہاں اسکول الیکشن آ گئے, تو مجھے لوگوں نے کہا آپ لڑیں. تو میں نے الیکشن لڑا. تو جب میں نے الیکشن لڑا تو میں بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا. میرے سارے جتنے آگے پیچھے لوگ تھے سب بیچارے بالکل کوئی ووٹ نہیں لے سکے. تو جب میں کامیاب ہو گیا تو سارے میں اسکول میں مشہور ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے نہال ظفر نہال, ڈاکٹر نہال, وہ آج کل کہیں ڈاکٹر ہوں گے, میرا خیال یہ ریٹائر ہو گئے ہوئے. وہ روس میں سبتی حسن صاحب نے ان کو بھیجا تھا, وہ روس سے ڈاکٹری کر کے آئے تھے یہاں پہ جناح ہاسپٹل میں ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. تو نہال نے مجھے کہا یار ایک میٹنگ ہے آ جاؤ.
میں تمہیں لے کے چلوں. تو میں نے کہا چلو. میں وہاں گیا. تو وہاں جانے کے بعد اس میٹنگ میں جو ہے وہ کافی لوگ تھے. باتیں ہوئیں. ڈی ایم سی میں کوئی جلسہ ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کی باتیں ہوتی رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو ہم واک کر کے, یعنی 4 نمبر, پیسے ویسے ہوتے نہیں تھا, تو 4 نمبر ڈرک کالونی سے, میں 2 نمبر میں رہتا تھا, اور جو میرے ساتھ تھے وہ یہ ایئرپورٹ اسٹار گیٹ پہ رہتے تھے. تو جو میرے ساتھ تھے وہ بہت بڑے نامور صحافی ہیں آج. اور ہیں نہیں, انجم رشید, لاہور میں ہیں آج کل وہ. انجم رشید جو کہ جنگ کے ایڈیٹر بھی رہے, کہ والد بھی بہت بڑے لیڈر تھے رشید صاحب. احسان رشید وہ لیڈر تھے ٹریڈ یونین مساوات میں کام کرتے تھے. احسان رشید صاحب وہ بڑے اچھے آدمی. وہ جو تھے نا, یہ انجم رشید صاحب میرے ساتھ واک کرتے آئے. انہوں نے مجھے پہلی کتاب سمجھے لیفٹ کی دی گھر پہنچنے پر, کہ یار یہ پڑھنا رات کو. ماں مجھے دی, اور وہاں سے سمجھے چلے پھر قافلہ شہیدوں کا, اور پھر پتہ نہیں کون سی سب چلتے رہے, سلسلہ ہو گیا. تو پھر آپ پی ایس ایف میں کیسے آئے پھر اس کے بعد؟ نہیں, یہ تو این ایس ایف میں آ گئے نا. میں این ایس ایف میں ایکٹیو رہا. این ایس ایف میں رہا, پھر این ایس ایف 2 ٹکڑے بھی ہو گئی اور 4 ٹکڑے بھی ہو گئی, چلتا رہا. لیکن این ایس ایف میں پھر میں معراج محمد خان کے ساتھ زیادہ نہ تھی رہا, ہے نا. ایک رشید گروپ تھا, ایک کاظمی گروپ تھا, 2-3 گروپ تھے. میں معراج صاحب کے ساتھ تھا. اور یہاں سے کرتے کرتے پھر ہم لوگ معراج پی ایس پارٹی کے مخالف تھے. جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو ہم مخالف تھے, تو پی ایس پارٹی کے خلاف لیکن جب وہ گرفتار ہو گئے بھٹو صاحب, اور پھانسی کا فیصلہ ہو گیا کہ پھانسی ہوگی وغیرہ, تو معراج محمد خان نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹائم نہیں ہے بھٹو کی مخالفت کا, اب بھٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی رہائی کے لیے ہمیں. تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بنائی, اور ہم نے این ایس ایف کے اجلاس بلانے شروع کیے. بلکہ ایک بڑی اہم بات ہے جو شاید میں نے نہیں بولی ہوگی پہلے, جو ایک اسی سلسلے کی ایک میٹنگ ہوئی میرے گھر کی چھت پہ. بڑے ساری این ایس ایف, بلکہ لاہور کا بھی ہمارا وائس پریزیڈنٹ تھا, وہ بھی آیا ہوا تھا. بلکہ ایک یہاں ایف آئی اے کا آج کل ڈائریکٹر شاید ہوا ہے, وہ بھی اس میں تھا. خیر یہ سب ہم میٹنگ ہوئی, اور وہیں پہ جماعت نے, کسی آدمی نے میرے خیال میں کہیں پرچی ایڈریس بھیجا ہوگا نا, پرچی پہ لکھ کے کہ بھئی یہ میٹنگ ہے کل آ جانا اس ایڈریس پہ, تو وہ کہیں گر گئی. وہ کہیں وہ جماعت کے کوئی ایک ہیں ہمارے, ہم تو الزام لگاتے پتہ نہیں جھوٹ سے, حسینی میڈیکل اسٹور کے لڑکا ہے, وہ جمعیت کا اسٹور ہوتا تھا. وہ ہم وہاں بیٹھتے تھے باہر چائے پینے کے لیے, تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں گر گئی پرچی وہ, اور اس نے حسینی یا حسینی اس لڑکے کا نام, وہ ہمارا دوست یا حسینی نے اطلاع دے دی فوج والوں پولیس کو. تو وہاں چھاپا لگ گیا میرے گھر, اور ہم پوری کی پوری این ایس ایف, کمپلیٹ این ایس ایف ایک ساتھ جو نہیں کہتے پاپا جاولا کیا ہے ہتھکڑیوں والا, جو فیض صاحب نے لکھا ہے, ہتھکڑیاں تو تھی نہیں ان کے پاس اتنی, تو ہمیں رسیوں سے باندھ کے میرے گھر سے تھانے تک پیدل لے جائے گا. پوری این ایس ایف, اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, سب کے سب ہم بندھی ہوئی رسیاں, اور ہم تھانے سے گئے وہاں. تو وہ مجھے فیض صاحب والے یہ واقعی کئی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے. خیر وہ ہو گیا. وہاں سے جب ہم جیل چلے گئے, تو جیل میں مجھ سے جو ہے نا, کہ میں کافی ایکٹیو تھا, تو مجھے پیپلز پارٹی والوں نے گھیرنا شروع کیا. تو ارشاد راؤ صاحب, اگر آپ نے نام سنا ہوگا, ارشاد راؤ صاحب وہاں جیل میں ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار قائم خانی کیوں نہیں پیپلز پارٹی جوائن کر لو. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کوئی کانٹیکٹ, آپ ان سے ملیں اور آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں. اچھا, خیر کافی بحث و مباحثے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے, میں ایگری کر کے. میں جب باہر آیا تو مجھے جو ہے میں یونیورسٹی میں تھا, تو مجھے یہ جو بیچارہ لڑکا میرے واقعے کے بعد جس جماعت نے مار دیا, قدیر عابد, شہید کیا, جمعیت نے قتل کر دیا تھا یونیورسٹی میں, یہ قدیر عابد جو ہے مجھے لینے آیا. اس نے کہا کہ آپ سے کوئی صاحب ملنا چاہتے ہیں حسن اسکوائر پہ. تو میں حسن اسکوائر ملنے گیا. تو حسن اسکوائر میں سینیٹر جو آج کل ہے ہمارے مسرور احسن صاحب, یہ جسے استاد کہتے ہیں ہم لوگ, مسرور احسن وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا نام جو زمانے میں جاوید تھا, سیکرٹ جو انڈر گراؤنڈ نیم,
تو جاوید صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ شامل ہو جائیں, یہ ہو جائیں اور آپ پیپلز پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو آپ سنبھالیں, اور آپ جو ہیں وہ آپ کی ملاقات ہے کل 2-3 دن بعد بے نظیر صاحبہ سے, اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو کر کہ آپ کو عہدہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے میں بھی شامل ہوا. پھر بی بی صاحبہ نے مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا. یہ کون سا سال ہے؟ 79, بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد. 80 ہوگا, 79 ہی ہوگا آخر اینڈ میں. 80 میں تو پھر بہت سارے واقعات ہو گئے. تو شروع میں جب پی 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 بنی کیا وجہ تھی؟ اگر ایک لیفٹ کی جماعت بن رہی ہے, لیفٹ کو سپورٹ مل رہا ہے, تو اپوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وائی weren't the student organizations in favor of PPP? میں سمجھا نہیں کیسے. شروع میں جب پیپلز پارٹی بنی, یا ہاں, اس ٹائم کیوں آپ پی 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 کو اپوز کر رہے تھے؟ وہ تو ایک بڑا اچھا ایک پرومسنگ اسٹارٹ تھا. نہیں وہ تو بہت اچھا تھا. اس میں مخالفت کیا تھی کہ معراج احمد خان کو نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی. وہ تو ساتھ تھے نا, مطلب بنانے والوں میں تھے, چارٹر میں سب کچھ تھے. تو وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی, اور انہوں نے چھوڑ دی تھی تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ ہوا وہ ہوا, ٹارچر ہوا, ان کی آنکھوں پہ چوٹ لگی, مطلب لانڈی میں مزدور مارے گئے. تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا, لیفٹ کے جو دوست تھے ان کی دوریاں ہوتی گئی. تو اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے, اور کوئی وجہ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ورکرز یونین پہ بھی کریک ڈاؤن کیا, بلوچستان میں بھی آپریشن کیا, تکہ خان کو بھیجا وہاں پر, سیکنڈ امینڈمنٹ بھی کیا, مجبوریاں یا نہیں پاور سر پہ چڑھ گئی کیا؟ نہیں, مجبوریاں نہیں, میرے خیال میں مس کیلکولیشن, مطلب مس ہینڈل کیا گیا. بھٹو صاحب بہت بڑی شخصیت تھے. وہ کچھ چیزوں میں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا بلنڈر کیے. بلنڈر ان اے سینس کہ جیسے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش توڑنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے توڑا ہے انہوں نے توڑا ہے. بھٹو صاحب کیسے توڑ سکتے تھے؟ لیکن بھٹو صاحب کی جانب سے مجیب کو تسلیم نہ کرنا, میجورٹی لیڈر, یہ زیادتی ہے. اور یہ ان کے ہمیشہ ان پر ایک سوالیہ نشان ہوگا. جب بھی کوئی تاریخ پڑھے گا وہ سوال اٹھائے گا. یہ ایک اگر آپ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں اور تو آپ ان کسی کو, یا پھر اس کے بعد اس توڑنے کے بعد آپ پاکستان میں جو 2 صوبوں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو ختم کرتے ہیں, نیب کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس وقت کوئی پریشر بھی نہیں تھا, فوج تو بہت کمزور تھی. جو عراقی ایمبیسی سے ہتھیار ملے تھے, ہاں, یا بالکل وہ وجہ بنی نا کہ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں ظاہر اسٹرگل ہوتی ہے, آج بلوچستان میں اسٹرگل ہو رہی ہے. اگر فوج یہ کہتی ہے کہ یہ انڈیا اس میں انوالو ہے تو غلط نہیں کہتی, سب کو پتہ ہے. 100% یہ بات درست ہے کہ انڈین سپورٹ کر رہے ہیں اس عام اسٹرگل کو, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کبھی خالستان کی موومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے کیمپ بنا رہے تھے, لوگ ٹرینڈ ہو کے جا رہے تھے معاملے. تو یہ تو دونوں حکومتیں کرتی ہیں, آج سے نہیں کر رہی, ڈے 1 سے ہو رہا ہے. چھاپا مار کر ہتھیار اسلام آباد کے بیچ میں عراقی ایمبیسی میں پڑے ہوئے جو دینے, پر اس کے بعد تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈیفینڈ کرنا کہ بھائی ایگزیکٹلی یہ چیز نہیں ہو رہی, اس کا تو پورا پھر ایویڈنس مل گیا. ایگزیکٹلی ایویڈنس تو ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیا کے جاسوس بھی پکڑے گئے. دیکھیں ایویڈنس آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ جو غلطیاں ہیں نا ایک سیاسی لیڈر کو نہیں کہتی. جیسے ہم بے نظیر جو میری لیڈر تھیں, میں نے جو کچھ سیکھا انہی سے سیکھا. بے نظیر صاحبہ کے میں بہت قریب رہا, بلکہ مجھ جیسے معمولی سی آدمی کو انہوں نے جو اتنی عزت دی اور میرا مقام بنا وہ انہی کی وجہ سے بنا. لیکن میں کہتا ہوں بے نظیر صاحبہ کو بھی ہم ان کے منہ پہ بھی کہتے تھے کہ ان کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, اور اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, ایک یہ مطلب ہم ایک یہ نہیں دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی آپ کو نہیں مارتا, اور آپ اس وقت جا کے لڑکانے بیٹھ جاتی, یہ پیر پکڑنے آتے آپ کے کہ آپ آگے گورنمنٹ سنبھالیں. لیکن یہ پیر پکڑنے آتے اس لیے کہ انہیں اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کے ڈیموکریٹک کوئی سلسلہ بنے. تو ان کے پاس نواز شریف تھا نا. نہیں, نواز شریف دیکھیں یہ بدلتے رہتے نا, آپ کو پتا ہے یہ مہرے بدلتے ہیں. یہ 89 میں پنجاب تو جتوا دیا تھا, جی,
تو بنا دیتے پرائم منسٹر کہیں نہ کہیں سے کولیشن اسٹچ کر کے, اتنا مشکل تو نہیں تھا. نہیں دیکھیں, میں بہت بڑی تعداد میں آپ نے سٹیز پیپلز پارٹی جیتی تھی, ہے نا. اب اس کو جس طرح آج کے حالات میں تو انہوں نے کر دیا میجورٹی کو مینورٹی میں, تو اس وقت یہ بہت مشکل تھا. سنگل لارجسٹ پارٹی کو آپ ایسے کر نہیں سکتے تھے. اس کے لیڈر کے ایسے بہت موقع تھا, انہیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. سیم غلطی کی ہے بھٹو صاحب کے ٹائم کی. دیکھیں نا, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اگر یہ نہ, جیسے بھٹو صاحب فرض کریں جب یہ سارا ہو گیا, بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اگر بھٹو صاحب اسٹینڈ لے لیتے اور اسی فوج کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے یہ سوچ کر کے کہ یہ میں جو ہوں وہ ان کا ہیرو ہو گیا ہوں اور اب یہ میرے کہنے پہ چلیں گے, یہ زیادتی تھی. ان کو سمجھنا, ایک سیاسی لیڈر کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جس طرح انڈیا میں مطلب یہ فوج کے خلاف بات کوئی نہیں ہے, یہ فوج کو ختم کرنے کی بات نہیں ہے. فوج کو ادارے کی حیثیت سے قائم ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہماری باؤنڈریز کی میں تو حفاظت نہیں کر سکتا, ہم وہی کریں گے. لیکن اگر وہ کیا جاتا تو آج حالات دوسرے ہوتے. خود حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کروا کر پھر خود اس کو نہ شائع کرنا, اور آج تک نہیں شائع. دیکھیں آپ کے سامنے آج تک کوئی اس کے آدھے ٹکڑے لے آتا ہے, کوئی اس کے یہ لے آتا ہے. اور پھر جو جن لوگوں کو اس میں نامنیٹ کیا گیا سب کو پتہ ہے, انہیں آپ تمغے دے دے کے سلوٹ مار کے ان کو جو ہے وہ دفن کر رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ ان کے بچے آج تک سیاست میں. سر دیکھیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بہت بڑی, مطلب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہوگی کسی قوم کی زندگی میں, جس سے ہم کچھ بھی نہ سیکھیں. تو پھر آپ اسی ٹائم جیل میں تھے یا ابھی نکال دیا اس کے بعد واپس اریسٹ؟ ہاں نہیں, اس وقت میں نکل کے آیا, میں شامل ہو گیا. اس کا پھر میں اریسٹ ہوا. پھر تو میں کئی دفعہ اریسٹ ہوتا رہا, بلکہ ایک زمانے میں تو میں 2-3 مرتبہ 3 مہینے کی ڈیٹینشن ہوتی تھی. میں باہر آتا تھا, ہائی کورٹ ہمیں رہا کرتی تھی. پھر وہ نیا ماشاء اللہ کیا کہلاتا تھا, وہ DPO نہیں, جو ایک آرڈر ہوتا ہے نا جو ماشاء اللہ کا ہوتا ہے, وہ اس کے تحت, ہاں آرڈیننس, جس کے تحت وہ آپ کو بغیر کسی پوچھے 3 مہینے کے لیے نظر بند کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے تحت ہمیں 2-3 دفعہ میں گرفتار کیا گیا, اور وہیں گیٹ سے رہا ہو کے آتے تھے واپس اندر. تو آپ کو ٹارچر کرنے کی کیا وجوہات تھیں, کیا آپ کی انوالومنٹ تھی جس سے ان کو لگا کہ یہ بندہ کچھ خاص ہے, اس کو خاص ٹارچر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے, ٹارچر مجھے مجھے کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا, سوائے ایک ٹائم پر جب میں یہ پتہ نہیں آپ کراچی یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا. ٹیپو نے جو گولیاں چلا دیں جو, ہاں, اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے, کہ وہاں ہوا کیا کہ یہ محترمہ سے جب میں ملنے گیا 70 کلفٹن, تو محترمہ نے کہا کہ بھائی کراچی پورے ملک کے تعلیمی ادارے بند ہیں, ٹھیک ہے, سوائے کراچی یونیورسٹی کے. اچھا, کراچی یونیورسٹی میں جماعت کا بہت ہولڈ تھا, اس لیے وہ ریزسٹ کر رہے تھے اور وہ بند نہیں ہو رہی تھی یونیورسٹی. باقی ساری یونیورسٹیز پورے ملک میں بند تھی. تو بی بی نے کہا کہ دیکھیں یہ تو کراچی یونیورسٹی کی وجہ سے ایسا مطلب ضیاء الحق کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اسے بند ہونا چاہیے تاکہ پریشر پڑے گورنمنٹ پہ کہ وہ چینج لائے, جمہوریت کی طرف جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کل کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مظاہرہ وغیرہ کرتے ہیں. تو میں وہاں کراچی یونیورسٹی آیا, اور آ کے میں نے پھر تمام اپنے یونٹس جو تھے نا, میں جنرل سیکرٹری تھا اس زمانے PSF کا, تو میں نے سارے اپنے کالجز سے رابطہ کیا, ان سب کو میں نے جمع کیا وہاں کراچی یونیورسٹی میں. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم یہاں سے بسیز کو ہائی جیک کریں گے, اور کر کے ہم جو ہے وہ انہیں لے جائیں گے گرو مندر, جیسے نارمل ہوتا ہے, گرو مندر میں ہنگامہ وغیرہ کریں گے شہر میں, اور ظاہر یونیورسٹی بند ہو جائے گی آٹومیٹکلی. تو ابھی ہم لابی میں جمع ہو رہے تھے سارے لوگ, آہستہ آہستہ نا اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, ابھی شروع بالکل صبح. تو وہ ہمارے ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے شہاب احمد, وہ آج کل امریکہ میں. وہ شہاب میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ قائم خانی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن میں ایک آرمی جیپ آئی ہے. اچھا, اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی یونیورسٹیز میں کالجز میں بھی نہ کوئی پولیس باوردی, نہ ان کی گاڑیاں, نہ فوجی تو آتے ہی نہیں تھے, کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا.
وہاں وہ پتہ نہیں فوجی صاحب کو میجر صاحب تھے, وہ اپنے بمائے وردی کے اپنی گاڑی لے کے ایڈمنسٹریشن بلاک پہ آ گئے, اور آ کے وہاں گاڑی انہوں نے روکی اور اوپر چلے گئے داخلہ دلانے اپنی بیٹی کو, بیٹی کا ان کے داخلہ ہو گیا. تو جب یہ پتہ لگا تو یہ سب لوگ جو ہے وہ یہاں سے نعرے لگاتے ہوئے جیپ کی طرف دوڑے, سارا موب. انہوں نے کہا تو یہی کام بن گیا, ادھر ہی تھوڑا بہت کرتے ہیں تو یونیورسٹی تو بند ہو جائے گی. تو خیر صاحب وہ نعرے وارے لگاتے ہوئے ہم یہاں سے اس جیپ کو لوگوں نے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد اب سپاہی جو تھا اس کو میں نے کہا یار یہاں سے آپ جاؤ مہربانی کر کے, یہ موب ہے آپ جاؤ. وہ سپاہی وہاں سے چلا گیا. تو جیپ تھی, اب وہاں پہ وہ کچھ لوگ تھے ہمارے, انہوں نے کہیں سے پیٹرول حاصل کیا کر کے اس جیپ پہ چھڑکا اور جیپ کو آگ لگا دی. سمجھا, وہ جیپ کو آگ لگنا تھی تو ایک طوفان مچ گیا. جمعیت کے جو تھے لوگ وہ اٹیک ہو گئے, اٹیک کیا انہوں نے اس موب کے اوپر. تھوڑے سے لوگ تھے, ڈسپرس ہو گئے اور مجھے انہوں نے پکڑ لیا. ان لوگوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد مجھے جو ہے وہ گرفتار کر دیا. مطلب گرفتار سے ایک روم میں لاک اپ کر دیجیے ایڈمنسٹریشن بلاک کے اندر, اور ویٹ کرنے لگے پولیس یا کوئی بھی آئے اور مجھے لے جائے. وہ یہی ہوا, پولیس آئی اور مجھے لے گئی. اگلے دن میری گرفتاری کے جواب میں, ٹھیک ہے, اور اچھا میں نے اس دوران میں یہ کیا کہ جب مجھے وہ لے کے جا رہے تھے تو میں نے اپنے زوم میں وہاں ایک مطلب مجھے کپڑے وپڑے میں پھاڑ دیے تھے سب. میں نے زوم میں اپنے تقریر کی, اسٹوڈنٹس تھے وہاں کھڑے ہوئے, تو میں نے کی کہ کل کی تاریخ تمہیں بتائی کہ کیا ہوگا. اچھا مجھے تو یہ تو میں نے تو ہوا میں ماری تھی جیسے نہیں ہوتا, تو جا کے بیٹھ گیا. اب اگلے دن جو ہے ٹیپو صاحب وہ آئے اپنے بمائے گینگ کے, اور انہوں نے میرا نام لے لے کے کس نے قائم خانی کو مارا, ڈھس ڈھس گولیاں, گرنیڈ, اور کیا کون سا ہتھیار نہیں ہے جو انہوں نے وہاں نہیں چلا دیا. اس پہ اسلم, حافظ اسلم جو لڑکا تھا نا ہمارا, یونیورسٹی کی یونین تھی اس کا اسپیکر تھا حافظ اسلم, بڑا اچھا لڑکا تھا, وہ مارا گیا. اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس طرح کی چیزوں سے. اور وہاں پہ وہ مارا گیا, اور کچھ ایرانی اسٹوڈنٹس تھے وہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور مجھ پہ تشدد جو پہلے ہوا تھا اس کو وہ ڈھونڈتے رہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نومبر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے مجھے تھنڈر اسکواڈ کے زمانے میں ہیڈ ہوتے تھے, اور انہوں نے ان کی قیادت میں بلکہ بنفس نفیس انہوں نے مجھے زیادہ زد و کوب کیا, مارا. آپ کو پتہ ہے زرار خان, اگر آپ نے زرار خان کا نام سنا ہو, دا نیوز کے چیف رپورٹر, آج کل اسلام آباد میں ہیں لیکن وہ ویسے وہ کراچی میں ہوتا, کافی پرومیننٹ جرنلسٹ بنے ہیں بعد میں. خیر وہ بعد میں معاملہ دوست ہو گئے ہمارے. تو یہ وہ ان کی قیادت میں مارا گیا تھا. تو وہ ملا نہیں, لیکن بہرحال یہ مار کے چلے گئے. جب میں پھر مجھے لے گئے گلشن اقبال تھانے. گلشن اقبال تھانے میں جو ہے میری مجھے ایک تو پہلے فرسٹ ڈے جو میری پٹائی کی گئی وہ یہ کہ مجھے آ کے وہاں سے میجر صاحب کی کوئی بٹالین ہوگی, ہوتے ہیں نا جو اپنے پرسنل, وہ کوئی میرے خیال میں کینٹ میں, تو وہ آئے اور آ کے تھانے سے مجھے لے گئے. میں اٹھا کے آنکھیں باندھی, جیپ میں ڈالا, لے گئے. میں سمجھا پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں, لیکن مجھے میرا آئیڈیا ہے کہ وہ ملی کینٹ وغیرہ کہیں تھا ایسی جگہ. وہاں انہوں نے جو اپنی درگت بنانی تھی, بدلہ لینا تھا کہ تم نے ہمارے صاحب, اس ظاہر ہے اس کی نوکری چلی گئی ہوگی, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. میجر صاحب کی تو نوکری گئی ہوگی کہ بہت بڑی خبر تھی, BBC کی بہت بڑی اس دن کی خبر تھی وہ. تو انہوں نے جو ہے وہ خیر مجھے مارا, پھر لا کے دوبارہ تھانے میں چھوڑ دیا. تو یہاں سے تھانے سے مجھے جمشید کوارٹر تھانے شفٹ کر دیا گیا, جہاں پہ ہمارے وسیم صاحب, DSP وسیم, اب جو بعد میں CPO بھی ہوئے, وہ وہاں پہ وہ DSP تھے, اور الطاف علی خان SP تھے. یہاں جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا اور اسلحہ کہاں رکھا ہے اور کتنا ہے. کہ فرسٹ ٹائم رشین ساختہ اسلحہ استعمال ہوا تھا کراچی کی سڑکوں پر, یعنی کلیشنکوف, میگروف, گرنیڈ, یہ سب چیزیں جو یوز ہوئی. تو یہ کہاں سے آیا, یہ روسی اسلحہ جو ہے وہ کراچی کیسے پہنچا اور کہاں ڈمپ پیر کدھر ہے. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے بدلے میں ہوا ہے, اور اس نے کہا تھا کل
کہ کل کی تاریخ بتائے گی، تو اس کا مطلب ہے اس کو انفارمیشن تھی کہ اگر مجھے کچھ کرو گے تو یہ ہوگا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے بہت تشدد کیا، مجھے ٹانگا، اور میرے خیال میں کافی دنوں جب تک ہائی جیکرز کی شناخت نہیں ہوگی اس دن تک میں ٹانگا ہوا تھا. اتنے مہینوں، ہفتوں؟ مہینوں نہیں، چند دن تھے. آپ پنکھے سے ٹنگے ہوئے تھے نا؟ ایسے پہلے تو ایک دفعہ ٹانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 دفعہ کر بھی نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ نکل جاتے. وہ یہ کہتا، خود مجھے بتا رہا تھا پولیس والا، کہنے لگا کہ میں نے کون سا ہم سے پہلے ایک ہائی جیکنگ ہوئی تھی، نذیر، جس کو نور خان نے پکڑ لیا تھا. ایک ہائی جیکر ہوگا نا، نور خان نے ہائی جیکنگ ناکام بنا دی تھی. خیر وہ اس کو انہوں نے تشدد کیا تھا، اس کے ہاتھ نکل گئے تھے. تو کیونکہ وہ جب آپ کو ٹانگتے ہیں نا اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں اور یہاں سے بند کر کے پھر آپ کو ٹانگ دیتے ایسے، سمجھ؟ اور اس کے بعد آپ کے پیروں پہ مارتے ہیں، وہ تلووں میں بینت، یہ ہوتا ہے. تو وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے آپ کو، وہ چند منٹوں کی کہانی ہوتی ہے، اس کو اتارنا پڑتا ہے ورنہ یہ ہاتھ آپ کے نکل جائیں گے. تو خیر وہ باقی پھر مجھے تقریباً کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ 2 تاریخ کو میرے خیال میں یہ ہوا، یہاں سے لے کر کے 8 تاریخ تک کم از کم 1 ہفتہ تو ہوا ہوگا، 1 ہفتے سے زیادہ ہوا ہوگا کہ مجھے ہاتھ میرے دونوں اوپر تھے اور مجھے وہ سونے ہی نہیں دیتے تھے. میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ٹھنڈے پانی کی بالٹی لے کے، جیسے ہی مجھے جھٹکا آئے نیند کا، اس نے پانی بھرا اور میرے منہ پہ مارا. تو آپ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کوڑا مارا ہو کسی نا، آپ کو نیند آ رہی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو. تو وہ کرتے تھے. اور ساتھ ہی مجھے شکایت، میں زبان سگریٹ کا بہت چین اسموکر تھا، تو وہ یہ تھی کہ اس کو سگریٹ نہیں پینے دو. 2 چیزیں میرے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے. خیر وہ یہ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بھئی کون کون انوالو ہے، اسلحہ کہاں رکھا ہوا ہے، اور کتنا باقی ہے، اور تمہارے ممبرس کون کون ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اور بعد میں پھر وہ انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا، ذوالفقار کا نام بھی آ گیا تھا، ٹیپو نے لے لیا تھا. تو یہ ذوالفقار کیا ہے، اس کے کدھر ممبر ہے وغیرہ، کون فائننس کون کرتا ہے وغیرہ، یہ چیز تھی جس پہ مارے تھے. تو آپ کو پتہ تو ہوگا، اگر اتنا روسی اسلحہ آیا ہوا ہے، پتہ تو ہوگا. نہیں، اسلحے کے بارے میں ریئلی نہیں پتہ تھا مجھے تو اس کا اندازہ نہیں تھا. یہ ضرور اس کے پاس ہمیشہ وہ لے کے آتا تھا درے سے، کبھی جی ایس سندھ والوں سے میگا آف نہیں پسٹلس وغیرہ میں نے ضرور دیکھی ہے کہ وہ تھی اس کے پاس، ہمیشہ ہوتی تھی ٹیپو کے پاس، تو یا وہ چند لوگوں کے پاس. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹ رشین سپورٹ نہیں، آپ لوگوں کو یا تھا؟ نہ کوئی رشین سپورٹ نہیں. ممکن ہے کہ جب یہ جو اس زمانے میں تو یہ افغان بیچتے تھے سارا روسی ساخت کا اسلحہ، آپ کو پتا ہے درے میں صاف بکتا تھا، صاف وہاں سے لائے ہوں گے. تو یہ رکھا ہوا تھا انہوں نے سیکرٹلی کوئی چھپا کے. ونس آپ کراچی یونیورسٹی میں جا کر گرینیڈ مار رہے ہو تو اس کے بعد اسٹیٹ کیا ہی کرے گی؟ اسٹیٹ کریک ڈاؤن ہی کرے گی نا، اور کیا ہی کرے گی ویسے. پھر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. کریک ڈاؤن بھی ایسا کیا کہ ٹیپو کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ نکلے کہیں، کیونکہ ہر سڑک پہ، ہر دیوار پہ، ہر جگہ لکھا تھا ٹیپو کو پھانسی دو، ٹیپو کو پھانسی دو. تو ویسے میں ٹیپو جو تھا وہ کیا کرتا. تو پھر ٹیپو نے وہ ہائی جیکنگ کی. تو میں کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بیگم بھٹو نے ڈینائی کیا ہائی جیکنگ، بینظیر صاحبہ نے انوالومنٹ سے ڈینائی کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات درست ہے، بات درست ان سینس ہے. ویسے ان کا تعلق ویسے بھی نہیں تھا، وہ اس کو ڈسون کرتی تھی ذوالفقار یا ایکٹیویٹیز کو. بی بی صاحبہ نے کبھی بھی بیگم صاحبہ نے ساتھ نہیں دیا. لیکن ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست تھا، کیونکہ یہ جو ہائی جیکنگ تھی یہ پوسٹ پون ہو گئی تھی، کینسل ہو گئی تھی. ہائی جیکنگ کا پلان ایک تھا، وہ ہونی تھی. ہائی جیکر جو ہے وہ تھوڑی بہت تربیت لے کے کابل سے آئے تھے، اور اس کے ساتھ اس ہائی جیکنگ میں 2 اور دوست تھے جن کو شامل ہونا تھا، جو ٹیپو کے ساتھ تھے. اور یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے کے پی کے سے تھے، وہ چلے گئے تھے کیونکہ پوسٹ پون ہو گئی. مرتضیٰ بھٹو کی طرف سے پیغام تھا کہ بھائی ہائی جیکنگ نہ کی جائے، اب ہم لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں، کابل سے موو ہو رہے ہیں، اب بات ختم ہو گئی، اب آپ نہ کریں. تو
ٹیپو نے ظاہر کینسل ہو گئی، لیکن ٹیپو نے تیاری تو پوری کی ہوئی تھی. تو جب میرے والا واقعہ ہو گیا اور ٹیپو کی جان پہ آ گئی، تو ٹیپو نے وہی جو پلان کیا تھا اس کو ریوائیو کیا، اور اس میں اپنے دونوں کزنس کو شامل کر لیا. یہ دونوں اس کے فرسٹ کزن ہیں جو ہائی جیکرز تھے، تو اس نے اپنے کزنس کو شامل کیا اور ہائی جیکنگ کر لی. یہ ہوا ہائی جیکنگ کا واقعہ. اس پہ مجھے بہت، میں آخری دم تک بہت میں نے مار کھائی ہے. تو بفور کمنگ ٹو دا ہائی جیکنگ اٹ سیلف، ذوالفقار بنی کیسے؟ ذوالفقار جناب ایسے بنی، بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی. پھانسی کے بعد ظاہر غصہ تھا مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو کو بہت غصہ تھا. لیکن مرتضیٰ بھٹو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جاتے تھے مختلف ملکوں میں جا کے پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں کی گورنمنٹس کو لیٹرز دے رہے تھے. شاہ نواز تو چھوٹے تھے پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے. لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی عام اسٹرگل کریں گے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے، میرا اسسمنٹ ہے، میں 100% نہیں کہہ سکتا، کہ ایک اور تنظیم یہاں بھٹو صاحب کے پھانسی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے پہلے سے قائم تھی. وہ تنظیم قائم کی تھی لیبین سپورٹ کے ساتھ. ایک بریگیڈیئر ہوتے تھے عثمان خالد، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں وائس چانسلر تھی نا اسلام آباد یونیورسٹی کی، کنیز یوسف. اسلام آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی کنیز یوسف صاحب، ان کے بھائی بریگیڈیئر عثمان خالد. عثمان خالد صاحب کا کوئی کنیکشن لیبینس کے ساتھ بن گیا تھا، اور انہوں نے ایک تنظیم قائم کی جو کہ PLA کہلائی، پاکستان لبریشن آرمی. پاکستان لبریشن آرمی جو تھی نا وہ کابل بیس تھی، لیکن فنڈنگ ہو رہی تھی اس کی لیبیا سے. اور وہ تھی کیا مطلب اس میں کوئی 10-20 لوگ ہوں گے، جن میں بہت سارے لوگ جو ہماری ہائی جیکنگ میں ریلیز بھی ہوئے. وہ یہ لوگ لیبینس کے ساتھ لیبین کے انڈر کام کر رہے تھے. اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا اور مرتضیٰ اور شاہ نواز بھی اب بڑے ایگریسو ہیں، تو بریگیڈیئر صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ ان سے رابطہ کیا. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ، مجھے بات جو ہے نا کسی حد تک ہمارے ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب ہیں، بڑے ہی سیزن پولیٹیشین بھی تھے اور یہاں کے بڑے نامور ڈینٹسٹ بھی تھے. آپ کو پتہ ہے نا TI جو ہے طارق اسلام، اس کے سسر یاسمین نیازی کے والد ظفر نیازی صاحب نے مجھے خود کہا کہ بہت مخالفت کی ہم نے کہ آپ یہ اس کام میں نہ پڑیں، یہ غلط کام ہے. یہ بریگیڈیئر والوں نے ان کو کہا کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، آرمڈ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں، آپ کی تو بڑی پارٹی ہے، آپ کے تو بڑے فالوورز ہیں، آپ آئیں ہم بدلہ لیں گے ضیاء الحق سے. تو یہ اس بات پہ اور وزٹ کریں. پھر یہ راضی ہو گئے. تو شاہ نواز بھٹو نے تو فلسطین جا کے ٹریننگ لی نا PLO کے ساتھ. وہ بعد میں ہاں یس، یاسر عرفات نے ان کو ٹرینڈ کیا. یس. تو شاہ نواز بھٹو فلسطین میں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں، مرتضیٰ بھٹو چلے آپ اینڈ میں انہوں نے ایجیکٹ کر دیا پلان، بٹ ہائی جیکنگ کا پلان تو بنایا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی انوالومنٹ نہیں تھی. ہاں، انوالومنٹ ان سینس میں تھی کہ پلان تو تھا، لیکن یہ پلان بعد میں نہیں ہونا تھا، مطلب ان کی طرف سے نہ تھا. بعد میں جب چلا گیا جہاز تو انہوں نے اون کر لیا. تو کابل میں جب جہاز لینڈ ہوا، ہاں مرتضیٰ بھٹو کو پتہ چلا کہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر جا کر اون کیا. ہاں، مطلب یہ ملنے گئے، ہائی جیکر سے ملے وہاں پہ، کابل گورنمنٹ کے ذریعے ملے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کون لوگ ہیں، دیکھا ٹیپو ہے، ٹیپو کو وہ جانتے تھے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی ہم نے یہ ہائی جیکنگ کی ہے، ذوالفقار نے کی ہے، وہاں مان لیا. تو جس طرح کہنے کو تو October 7 بھی ٹیررزم کہلائے گا، لیکن وہ کیا اس لیے گیا کہ جو فلسطینی ہاسٹیجز اسرائیل نے رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہاسٹیج ایکسچینج ہو. تو یہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ جو سارے لوگوں کو رکھا گیا تھا، ٹارچر کیا گیا تھا، شاہی قلعہ میں بھی لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان کو چھڑوانے کے لیے. دیکھیں، آپ اگر ان تمام لوگوں کی لسٹ لے لیں جو رہا ہوئے، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ تقریباً ان میں سے 90% کیسز ایسے تھے جن میں یا تو پھانسی ہونی تھی یا عمر قید ہونی تھی. مطلب اس سے کم کا کام. جیسے آپ کو بتایا جائے کہ علی حیدر شاہ، اس کو جے سندھ کا
اس کو سندھ میں پھانسی کا تھا. قادر بخش جتوئی اس کو پھانسی کا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو بس کیس کے لوگ تھے, کراچی بس کیس اس کے لوگ, اس کے علاوہ ایون جام ساکی کا نام دیا گیا تھا, لیکن جام ساکی نہیں گئے, منع کر دیا تھا انہوں نے. لیکن اچھا اس کے ساتھ ساتھ تھے ہمارے سردار مظہر اور ہمارے جاوید حکیم, ایک تھے جو لیبین حوالے سے جو نا ان کے جو بریگیڈیئر صاحب کے لوگ, ان میں ہمارے کیا نام ہے ان کا, کشمیر سے جو ہیں عباسی صاحب, وہ اپنا یہ جو نیوی میں تھے ہمارے کمانڈر صاحب, یہ سارے لوگ سب ڈیتھ رو پہ تھے. مطلب یہ ایسے لوگ سارے کے سارے اس میں ایسے نہیں تھے کوئی بھی کہ جو کوئی معمولی سزائیں کاٹ رہے ہوں, خام خواہ آپ نے نام دے دیا, ایسا نہیں تھا. اس میں وہ فرکندہ بخاری بھی, فرخندہ بخاری واحد لیڈی تھی, ان کو شاہی قلعہ پہ رکھا جی ہوا ہاں تھا. جی شاہی قلعہ. اور اس پہ تو ہاں کافی لوگ شاہی قلعے سے آئے تھے, کافی لوگ اس پہ شاہی قلعے میں تھے. اور شاہی قلعے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹارچر کیمپ ہے وہ تھا. مطلب آپ نے کوئی کہانیاں سنی لوگوں کی کہ شاہی قلعے میں کس لیول کا ٹارچر کیا جا رہا تھا؟ بہت زیادہ, بہت ہمارے ساتھ رہے لوگ, بڑے شدید ٹارچر کے شکار ہوئے. ان کو رات میں سونے نہیں دیتے تھے, رات کو کبھی میوزک لگا دیتے تھے, آوازیں نکالتے تھے, کھانا نہیں دیتے تھے, ٹانگ دیتے تھے, مارتے تھے, پانی پھینک دیتے تھے, گرم پانی پھینک دیتے تھے, رات کو اچانک 1 بجے اٹھاتے تھے. ویسے یہ تو ہر جگہ ہر جیل میں ہی لوگ سیاسی قیدیوں کے ساتھ اٹھا دیتے تھے. تو اس کے بعد ان کو چکا لگوا دیتے تھے اس کا پھانسی گھاٹ کا. اور اس میں سارے لوگ جو تھے وہ سب پی 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 کے نہیں تھے؟ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی تھے, لیفٹ سے تھے. بہت ساری لیفٹ کی تنظیمیں تھیں جو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہی تھی پارٹی کی, اس میں وہ لوگ بھی تھے, لیکن زیادہ پیپلز پارٹی والے تھے. تو جب پھر آپ کا نام آیا تو پہلے آپ کو ٹارچر کیا گیا. ہاں جب ہائی جیک ہو گیا, ہاں آپ سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے کہ کس نے ہائی جیک کیا, ہاں, آپ کو پھر سے ٹارچر کیا گیا. وہ تو اسی وقت سے ہو رہا تھا نا ٹارچر, جب سے کہ بھئی اسلحہ, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے اسلحہ, ان کو پتہ نہیں تھا ہائی جیک, تو بھئی وہ کہ اسلحہ کہاں ہے, اسلحہ کہاں, اسلحے والی بات تو ختم ہو گئی. اس دن ختم ہو گئی جس دن وہاں ٹیپو نے باہر نکل کے کاکپٹ سے اپنی وہ کیا تھی جو کلیشن کاف تھی جو وہ لہرائی, اور اس نے کہا میں بھٹو کا بیٹا ہوں, بیگم بھٹو میری ماں ہے. تو اس دن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون آدمی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھ سے پھر تصدیق کی کہ ٹیپو ہے. میں نے کہا میں تصدیق نہیں کر سکتا, مجھے نظر نہیں آ رہا. خیر میں وسیم ہیں یہاں پہ, وسیم میرے بہت گہرے دوست ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ الطاف علی خان میرے پاس آئے, کہنے اب تو پہچان لو, یہ تصویر آ گئی ہے, ڈان دکھایا, ڈان انہوں نے. میں نے کہا تصویر تو آ گئی, میں کنفرم نہیں کر سکتا کیوں, مجھے کیا پتا کون ہے. آپ خام خواہ مجھے مار کے تم نے برا حال کیا ہوا ہے, اور میں جو ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں کہ کیا ہے یہ. خیر میں تصدیق کبھی آخر تک نہیں کی. لیکن جب سب کچھ واضح ہو گیا, پھر وہ انہوں نے کوشش یہ بھی کی کہ مجھے لے جائیں اور ہائی جیکرز کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم ہائی جیکرز چھوڑ دیں پلین. تو مجھے اور ٹیپو کے والد کو تو مجھے وہاں سے تیار کیا گیا, اتارا گیا تشدد سے. اس کے بعد مجھے جیپ میں بٹھایا, اور یہاں پہ چورنگی ہے نا رضویہ سوسائٹی, رضویہ کی اس کے ساتھ ہی کوئی وہ ہے فوٹوگرافر, اس کی دکان, اتوار کا دن تھا, وہ بس کھلوائی گئی, اور کھلوا کے بھی تصویر کھینچی گئی, اور پاسپورٹ بنا کہ بھئی اس کو بھیجنا ہے سنڈے کے دن. تو خیر میں ریفیوز کرتا رہا, لیکن وہ بعد میں انہوں نے خود ہی سوچا شاید کہ یہ ویسے ہی ریفیوز کر رہا ہے. پھر وہ دوسرے ہائی جیکر کے بھائی کو, ٹیپو کے والد اور ایک ناصر جمال کے بھائی کو لے گئے ساتھ, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا, ابویسلی وہ واپس آ گئے. تو پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, پہلے نیگوسیشن ہوئے کتنے کرنے, فائنل 44 تھے, کتنے فائنل کتنا اگری ہوا تھا؟ نہیں سارے ایگری ہو گئے تھے نا, یعنی شروع میں 102 لوگوں کی لسٹ تھی, یہ جو فائنل ہوئے تھے 54 ہوئے تھے کہ جن کو جانا ہے, ان میں سے ایک بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے, جام صاحب 53 پیپل. تو آپ کو جب بتایا گیا آپ نے بھی پہلے منع کیا؟ ہم نے سب نے منع کیا, ہاں بالکل, لکھ کے بھی دیا ہم نے, کہا ہم نہیں جانا چاہتے, اس ملک نہیں چھوڑنا چاہتے. آخر تک لکھتے رہے, نعرے لگاتے رہے, لیکن نہیں مانے. اور پھر آپ کو
ہتھکڑیاں باندھ کر چڑھا بھیجا گیا. زبردست چڑھا گیا، بالکل زبردستی چڑھا گیا. یعنی ہم لوگ جہاز میں گئے، ہم نے وہاں بھی کہا، اندر بھی کہا. پھر جب ہم نے بہت زیادہ نعرے نوازی کی کہ ہم نہیں جانا چاہتے، تو انہوں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگائیں اور سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا. اس طرح آپ کا جہاز پھر ٹیک آف ہوا. اینڈ دین کابل میں جب لینڈ ہوا پھر نہیں، کابل میں لینڈ نہیں ہوا ہمارا جہاز. لیبیا تو نہیں گیا تھا نا؟ لیبیا نہیں، ہمارا جہاز یہاں سے لیبیا ہی جانا تھا کہ منع لیبیا. کر دیا تھا لیبیا نے. ہاں، لیبیا جب ہم لیبیا پہنچے، لیبیا کے اوپر فضائی حدود میں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے رہے. تو ہم نے وہاں 2-3 چکر لگائے، دے ریفیوزڈ. تو پھر انہوں نے بات کی یونائٹڈ نیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا ایتھنز میں اتار دو. پھر ہم وہاں سے ایتھنز میں اتر گئے، اور وہاں پر میرے خیال میں 12-14 گھنٹے جہاز کھڑا رہا. ہماری تو لانگسٹ فلائٹ تھی. یہاں سے گئے اور پھر وہاں پہ لیٹ وہیں سوئے ہوئے تھے، سب برا حال تھا. اور پھر وہاں سے اس نے دمشق نے، حافظ الاسد نے ایگری کیا کہ وہ جہاز بھی میرے دمشق میں تھا ان کے، ہم حلب ایئرپورٹ پہ ہمیں لے جائے گا دوسرے شہر. پھر وہاں سے آپ کی کہاں مرتضیٰ بھٹو سے ملاقات کہاں ہوئی پھر؟ وہاں سے ہمیں لے جایا گیا ایک ہوٹل میں، وہاں لوکل جو ایئرپورٹ کے ساتھ ایک بڑی ہوٹل ہے خاصی، اس کو بالکل انہوں نے ایمٹی خالی کرا لیا تھا. وہاں یوزلی ایئر لائنس کے ہے نا کرو وغیرہ رہتا ہے، خالی کرا لیا تھا پورا. اس میں ہمیں ٹھہرا دیا. ہم سب 54 جو تھے 53 وہیں رہے. اور وہاں ہم سے ملنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو آئے. اینڈ انہوں نے آپ کو آپشن دیا کہ ہاں، مرتضیٰ آئے، ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے بات بتائی میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، اور آپ آزاد ہیں. آپ میں سے جو لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ جو آپ کو آپشن ہے، آپ آزاد ہیں اور میرا یہ مشن ہے. تو تقریباً معاف کیجیے گا، تو تقریباً جو ہے وہ 22 میرے خیال میں 21-22 لوگوں نے، ہم لوگ تھے جنہوں نے جوائن کر لیا مرتضیٰ کو. باقی سب وہیں رہے. پھر انہیں یونائٹڈ نیشن نے نیگوشیشن کر کے کچھ کو لیبیا بھیجا، کچھ سویڈن، ادھر جاتا. تو آپ نے پھر ڈیسائڈ، آپ کو مرتضیٰ بھٹو نے بتایا کہ الذوالفقار ہمارا پلان ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا یہ نام ہے، یہ مشن ہے، یہ پروگرام. فرسٹ ٹائم الذوالفقار کے بارے میں مطلب پیورلی وہاں بٹ سنا. اس میں پلان پھر وائلنٹ اسٹرگل ہی تھا. نہیں، اس میں عام دیکھیں وائلنٹ اسٹرگل، اس میں عام اسٹرگل تھا. عام اسٹرگل ان سینس کہ نان وائلنٹ آرم اسٹرگل نہیں، کوئی چیز نان نہیں وائلنٹ ہوتی. نہیں، وائلنٹ سارے عام وائلنٹ وائلنٹ تو ہوتی ہے ظاہر ہے. اسٹرگل تو اس میں یہی تھا کہ ہم ضیاء الحق سے بدلہ لیں گے. اور پاکستان میں جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی تھی کہ ہم مغربی جمہوریت کی بحالی کے لیے، ویسٹرن ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے بھی ہتھیار اٹھا رہے تھے. مطلب کوئی انقلاب نہیں، کوئی انقلابی مشن نہیں، صرف مشن یہ تھا کہ اس کو مارو اور الیکشن ہونے چاہیے اور عوامی حکومت آنی چاہیے یا عوامی نمائندوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مشن نہیں ہے. آئی مین باپ کا بدلہ لینا تھا بس آف کورس. تو اینڈ دین جو پھر ٹریننگز ہوئیں آپ لوگوں کی وہ شاہ نواز نے کروائیں؟ ہاں، شاہ نواز جو سب سے بڑے ٹرینر تھے وہی تھے. ظاہر ہے ان کو ہی تجربہ تھا. اور آپ نے کہا ہے کہ ہلکی ٹریننگ تھی، ایم ای سی تھی. ٹریننگ ٹھیک ہے، وہ جس طرح ہوتی ہے فوجیوں کی، وہ کود رہے ہیں، الٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی مجھے ایسا کوئی خاص اس میں کوئی چارم نہیں تھا سوائے اس کے کہ بندوق چلانا سیکھتے تھے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ضرور جیسے کہہ سکتے ہیں ایک پراپر. باقی تو چھوٹی سی جگہ تھی. ایک بنگلو تھا میرے خیال میں، جس طرح آپ کے یہاں ڈیفینس میں ہوتے ہیں بڑے بنگلے، اس طرح کا تھا. اور وہ گیسٹ ہاؤس تھا امریکنس کا. امریکنس پہلے وہاں رہا کرتے تھے، ان کا تھا. اس کو انہوں نے جو ہے ٹریننگ کیمپ میں بدلا. اور میرے خیال میں وہاں کوئی 15-20 کمرے ہوں گے. اس طرح سے ایک بیسمنٹ تھا. یہ تو اس طرح کوئی ایسا کوئی نہیں تھا جیسے کہتے نا. تو بس یہ سمجھ لیے کہ مرنے کے شوق میں لوگ جمع ہو گئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے وہاں سے افغانستان سے پاکستان میں کراس اوور بھی کیا. جی بالکل کیا. ان میں سے کچھ لوگ تو یہ تھے کہ جو بیچارے مشن لے کر گئے، جیسے ہمارے اعظم اور ادریس توتی
اور عثمان اعظم کا نام شاہ عثمان تھا، عثمان، اور معظم ایک لڑکا ہے، وہ یہ سب وہ لوگ تھے جو مشن لے کے آئے تھے. اب انہی کا ایک مشن میں بیچارے زبردستی کے اندر وہ مارے گئے، ظہور الہی صاحب. ظہور الہی واز ناٹ ٹارگیٹ واز مشتاق، کیا نام تھا، جسٹس مشتاق، کیونکہ انہوں نے پھانسی دی تھی، ہے نا، وہ ٹارگیٹ تھا، اور چودھری صاحب ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. تو وہ غلطی سے چوہدری صاحب کا ہو گیا. خیر وہ اس کیس پہ ہمارے دوستوں کو پھانسی ہوئی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ظہور بھوپالی، ہمارے الیاس صدیقی جو لڑکا تھا ہمارے پریزیڈنٹ، میرا پریزیڈنٹ وہی تھا پی ایس ایف کا، وہ ظہور بھوپالی کو جانتا تھا، واقف تھا ان سے. تو وہ فنڈ لینے گیا ہوگا کچھ طریقے سے ان کے آفس. تو وہاں پہ وہ ظہور بھوپالی صاحب شورا کے ممبر تھے، ان کا یہاں پہ کوئی کور کمانڈر تھا، اس کے ساتھ زمین کا جھگڑا تھا، یہ اسٹار گیٹ پہ جو زمین ہے اس کی، اور وہ انہوں نے ان پر اٹیک کروایا. لگا ایسا کہ وہ اقوال ذوالفقار کے گوریلوں نے مار دیا ظہور بھوپالی کو، جبکہ کوئی ظہور بھوپالی سے تو کوئی بنتا ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں ہوتا. اینڈ آپ نے پھر چھوڑ کے آپ لیبیا میں نے وہاں پہ، میں نے، مسرور حسن نے اور بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا وہاں دیکھ کر کے کہ یار یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کنٹینیو کریں، کیونکہ یہ تو بالکل نہ کوئی ان کا نظریہ ہے، نہ نظریاتی لوگ ہیں، نہ کوئی یہ کوئی سیاسی بات کرتے ہیں. یہ تو ایک عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے تنظیم کا، یہ کوئی تنظیمی کوئی ڈسپلن بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہم غلط جگہ پھنس گئے. ہم تو جو سوچ کے دماغ میں آئے تھے وہ نہیں ہے یہ جگہ. تو اب ہم انتظار میں تھے کہ موقع ملے. تو اس میں مسرور حسن صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. تو یہ تو چلے گئے پاکستان کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور لوگ لاؤں گا، جمع کروں گا، مطلب میل تھا یہ کہ یہاں سے نکلو، کیونکہ یہاں پر. تو وہ یہ چلے گئے. پھر ایک ہمارے ان کے حکیم جو ہے نا، ہمارے حکیم سعید، ان کا بھانجا تھا منظر عالم، وہ بھی وہاں چلا گیا، وہ راستے میں واپسی میں مارا گیا. تو یہ چلے گئے. اور میں نے وہاں پہ اسی دوران میں لیبینز آئے، لیبین کا ڈیلیگیشن ایک آیا. وہ ڈیلیگیشن تھا، وہ اس لیے آیا تھا، دیکھ رہا تھا، کیونکہ فنڈز تو وہی کرتے تھے. تو بھئی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے، کچھ کام ہو بھی رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، جس طرح. تو اسی دوران میں وہ خاصا سینئر آدمی تھا لیبینس کا. تو اس نے بریفنگ دی. اچھا میں وہاں پہ، میں اور ہمارے ایک اختر پنڈی کے ہیں، وہ میں ان کا نام پتہ نہیں، میں یاد کرتا ہوں، اختر لڑکا تھا آسٹریا میں. وہ میں انفارمیشن سنبھالتے تھے، سارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا نا، جو کچھ ہو جائے واردات اطلاع کرنا، مارک ٹیلی سے دلی میں رابطہ کرنا، ساری انفارمیشن، یہ میرا کام تھا. تو وہی اختر صاحب تیار کرتے تھے چیزیں. تو وہاں پہ وہ آیا لیبین. تو اس نے کہا کہ یار آپ لوگ بڑا پڑھا لکھا یہ ہے کر رہے ہو. ہم نے وہاں دکھایا ان کو، لیفلیٹ چھاپ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گرین بک پڑھیں. تو ہم نے کہا یہ گرین بک کیا ہوتا ہے؟ میں تو سنا بھی نہیں تھا، سچی بات. تو میں نے کہا گرین بک کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کرنل قذافی صاحب نے یہ ایک نظریہ، جیسا ریڈ بک ہے چائنا کی، یہ گرین بک ہے. یہ گرین بک پہ ایک سسٹم ہے حکومت کرنے کا، اور اس کے ذریعے انصاف ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، لوگ. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے سر، آپ ایسا کریں کہ ہمیں آپ موقع دیں کہ ہم لیبیا میں آئیں اور ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور لوگوں میں بانٹیں گے. پاکستانی وہاں بہت ہیں آپ کے پاس لیبیا میں، تو یہ گرین بک کے فالوور بڑھیں گے. تو ان کو آئیڈیا بہت پسند آیا. اس نے کہا ویری گڈ، ونڈرفل، یہ تو بہت اچھی بات. اچھا ہمیں بھی امید ہوئی ہماری جان چھوٹے گی. تو وہ کرنے لگے. اچھا ہمارے جو ڈاکٹر صاحب، ہم ڈاکٹر صلاح الدین کہتے تھے مرتضیٰ کو. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بیچارے تنگ تھے ان سے، ہائی جیکروں سے. بیچارے انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا. اب یہ روزانہ گھومتے تھے گاڑیاں لے کے کابل میں، آگے پیچھے روزانہ کوئی نہ کوئی. تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے ان سے بھی جان چھوٹے. تو انہوں نے کہا یار قائم خانی اپنے ڈیلیگیشن میں ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں. میں نے کر دے. 3 وہ ہو گئے، میں ہو گیا، ہمارے قیوم بٹ صاحب تھے
سیکرٹری جنرل وہ بھی سر کھاتے تھے بہت زیادہ ان کا مرتضیٰ وغیرہ کا، تو ان کو بھی شامل کرو. قیوم بٹ صاحب تھے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جنہیں کوڑے مارے گئے. پنڈی سے ایم پی ہوتے تھے، ایم پی اور ان کو ایم پی اے، اور ان کو کوڑے مارے گئے تھے. واحد ایم این اے تھے جن کو کوڑے مار لگے تھے. تو قیوم بٹ صاحب، میں، تینوں ہائی جیکر، اور ایک ہمارا زاہد شاہ ہے آج کل جو پنڈی میں، آج کل جو جرمنی کا پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے زاہد شاہ، وہ، اور ایک صفدر حمدانی جو بعد میں بے نظیر صاحبہ کے سیکرٹری بھی ہوئے. صفدر حمدانی صاحب اور ہم سب جو ہے وہ یہ 7 میرے خیال ممبرس کا ڈیلیگیشن میں نا، اور ہم وایا رشیا، وایا ماسکو، طرابلس کے لیے روانہ ہو گئے. ماسکو میں آپ کی فیض صاحب سے ملاقات؟ فیض صاحب سے ملاقات ہے. پہلی ملاقات ہماری میری زندگی کی پہلی بالمشافہ، ویسے تو سنا تھا بہت، لیکن بالمشافہ میں پہلی دفعہ ملا فیض صاحب کو. وہ بھی صفدر حمدانی نے پہچانا کہ وہ آ رہے تھے، وہ بھی ٹرانسلیٹ تھے، نہیں ٹرانسلیٹ تھے یا آ رہے تھے معلوم نہیں. تو ان کے ساتھ ان کی وہ ٹرانسلیٹر بھی تھی. خیر ہم نے کہا فیض صاحب سے ہمیں ان سے کہیے ہمیں جانے دیں اندر. تو ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے لکھ کے دیا انٹرنیشنل ہاسٹل میں تم جا کے وہاں قیام کرنا، میرا نام لینا، آپ کو کمرے مل جائیں گے. وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس نے جا کے ان کو بتایا کہ یہ بھائی بچے ہیں، ان کو انہوں نے اجازت نہیں، وہ سمجھ گئے. رشینس کو اتنی دیر میں رپورٹ آ چکی تھی، بھیا یہ کوئی خطرناک گینگ آیا ہے، اس کو کہیں لے نہیں دو، ان کو سیدھی ہوٹل میں رکھو، نکلنے بھی نہیں دینا ان کو. تو انہوں نے ہمیں ہوٹل بند کر دیا. پھر وہاں سے ہم پہنچ گئے طرابلس. یہ ہے. اینڈ دین لیبیا میں آپ نے آفیشلی تو لیبین ایئر لائن کے امپلائی بن کر ہاں یہ سارا کام ہاں، کیا. وہاں پہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کچھ بھی کریں، مثلاً کوئی گارڈ ہو، کوئی کسی قسم کا سیاسی کام کر رہا ہو، ایون گورنمنٹ کا کوئی رول کر رہا ہو، ان سب کو مختلف اداروں میں نوکری دے دی جاتی ہیں، اور وہ نوکریاں ان کے آن ڈیپوٹیشن پہ، یہ یہاں کا مینیجر بن جاتا ہے، وہ وہاں کا مینیجر بن جاتا ہے، وہ ڈیپوٹیشن پہ آپ کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے. تو یہ ادارہ ہمارا بن گیا. ہم نے سلطانی جمہور کے نام سے، ایک میں تھا، ایک ظفر صاحب تھے جو کہ بریگیڈیئر عثمان خالد کے گروپ کے تھے، ایک شوکت صاحب تھے، ہم نے مل کر کے، زاہد شاہ تھے، ہم نے مل کر کے وہ پرچہ نکالا سلطان جمہور. اور ہماری نوکری تھی لیبین ایئر لائن. تو بڑی اچھی تھی کہ ٹکٹ وکٹ مل جاتے تھے فری میں. جاؤ. پھر بے نظیر جب آئیں تب آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واپس آنے کا وقت آ گیا. ہاں نہیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی اسی ہم وہاں رہ رہے تھے اور سارا کام، تو اس میں بے نظیر ایک خاموشی سے ایک دفعہ آئیں، ایک دفعہ آفیشلی آئیں. پہلی دفعہ آفیشل آئیں، آفیشل انہوں نے وزٹ کیا. تو اس دوران میں یہ آئیں اور ملنے آئی تھیں اپنے بھائیوں سے. فرسٹ ٹائم ان کے مطلب مرتضیٰ اور شاہ نواز اور صنم بھٹو کے ہسبینڈ ناصر، ان سب سے ری یونین تھی، سمجھے ایک طرح سے ملاقات. تو وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، سب وہاں ملے. تو وہاں پہ انہوں نے جن لوگوں سے ملاقات کی ان میں تھا، کرنل حبیب صاحب اور راشد ربانی جن کی ڈیتھ ہو گئی. ہم 3 لوگ تھے جن سے وہ بی بی صاحبہ سر ملی. تو وہاں بی بی نے مرتضیٰ سے اور شاہ نواز سے کہا چلتے ہوئے، صنم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کہ اکرم ول ناٹ ورک فار یو اینی مور، آئی وانٹ ہم بیک. سو پھر میں نے اسی دن سے میں نے شفٹ کیا، اور میں پھر وہاں کی جلا وطن کمیٹی بنی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی، میں اس کا ممبر ہو گیا. یہ تو آپ کی بے نظیر سے پہلے ملاقات تھی؟ ہاں یہاں تھی نا، جب میں پی ایس ایف کا جنرل سیکرٹری تھا، بہت ملاقاتیں تھیں. تو آپ کیوں، وائی ڈڈ یو الیکٹ بے نظیر ایز یور لیڈر؟ کیا ان میں خاصیت تھی کہ آپ نے بولا نہیں ان کے ساتھ کام کریں گے، ان کے پیچھے لگ کے کام کریں گے؟ دیکھیں، جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور میں ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتا تھا. میں نے NSF بھی اس لیے جوائن کی تھی کہ بھائی کچھ انقلاب، کوئی عوام لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اچھا NSF میں چھوٹی جماعت ثابت ہوئی. مہراج محمد خان کی پارٹی بھی کوئی ایسی بڑی پارٹی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے نا. تو مجھے شوق تھا کہ کچھ ہو. تو جب مجھے یہ اپارچونیٹی ملی، اور بے نظیر صاحبہ جب مجھے ملی، تو آئی واز ویری ویری سرپرائز. وہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دی، اور مجھ پہ بڑا اعتبار کیا، اور مجھے فوری طور پہ جنرل سیکرٹری بنایا. بلکہ آنے والے وقت میں
انہوں نے مجھے پورے پاکستان کی پی ایس ایف کا کوآرڈینیشن سیکٹری بنایا. اور یہ صرف غازی صلاح الدین صاحب جو ہے نا یہاں ہوتے ہیں، یہ ساتھی تو بیٹھے ہوئے تھے. سوری غازی صلاح الدین کون سے کہاں بیٹھے، وہ نہیں، یہ غازی صلاح الدین نہیں، جو حیدرآباد کا سپاف کا ایک لیڈر ہے وہ بھی غازی صلاح الدین ہی ہے. ہاں، وہ جو تھا نا وہ سپاف کا لیڈر تھا ایس پی ایس ایف کا، اور پورے پاکستان کے اندر پی ایس ایف تھی، ایک سپاف تھی. تو میں وہاں بہت لڑا، بیوی نے مجھے سپورٹ کیا کہ ہمیں ایک بنانی چاہیے. لیکن وہ ان کی وجہ سے جو کہ بھائی ہم جی ایس سندھ کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایس سندھ ضرور لگانا پڑے گا، تو ہم پورے بنا نہیں سکے. بہرحال تو وہ اتنی رسپیکٹ وہ مجھے دیتی. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، اپنا مرغوب حسین آبدی ایک یونیورسٹی کے لیڈر بھی تھے اور ہمارے پروگریسو فرنٹ کے چیئرمین بھی رہے. اس زمانے میں تو پیپلز پارٹی کا مخالف تھا جب اسٹوڈنٹ تھا. تو میں تو اب شامل ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں بیوی سے ملنے آیا تو میری جو سیکنڈ ملاقات تھی، ایک دفعہ جو انہوں نے بنا دیا، سیکنڈ جو ملاقات تھی 70 کلفٹن میں جا رہا ہوں تو احترام الحق تھانوی کی ملاقات تھی، مجھ سے پہلے وہ آ رہے تھے. تو وہاں ان کے ہمارے قاضی غنی صاحب نے مجھے کہا کہ آ جائیں قائم خانی آپ کی ملاقات. میں قاضی غنی ان کے سیکرٹری ہوتے تھے. میں گیا تو بیوی صاحبہ بیٹھی تھی، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مرغوب حسین آبدی، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. تو آبدی صاحب ان کو ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جنرل سیکرٹری بنا دیا ہے قائم خانی کو، یہ تو پیپلز پارٹی کا مخالف ہے، تو بھٹو کے خلاف تقریریں کرتا تھا، وہ جو سمجھ کرتے بھی تھے اس زمانے میں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہ تو بیوی نے کہا کہ میں نے کہا بیوی یہ باتیں سب ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا پارٹی کا اپنے آپ کو بنا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرا تو ماضی سامنے آپ کے، میں تو این ایس ایف کا لیڈر تھا، عہدیدار تھا، اور ہماری پالیسی تھی ہم آپ کو کرٹیسائز کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب پھانسی ہونے لگی ہم سب نے آپ کو ساتھ دیا، پیپلز پارٹی سے زیادہ لوگ ہماری گرفتار ہوئے اور ہم نے خیر. تو بیوی کہنے کی کہ اچھا. پھر میں نے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں مسٹر مرغوب حسین آبدی صاحب سے کہ یونیورسٹی میں ایک موقع پہ میں ان کے گھر رات کے 2 بجے گیا، یہ ایک پیمفلٹ ہے، یہ پرنٹ کرنا ہے، اور وہ پیمفلٹ آپ کے بارے میں تھا، مطلب جو چل رہا ہے اس زمان ڈیٹین کیا تھا، کچھ پرابلم تھا کہ یہ آپ کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی حمایت میں وہ پیمفلٹ یونیورسٹی میں بٹنا تھا، اس نے وہ نہیں چھپایا. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کا ہے؟ جبکہ یہ چیئرمین ہے، یہ کہتا ہے یس صبح چھاپ دینا، آپ چھاپ کے، بلکہ چھاپنے کا بھی ہم اس کو نہیں کہتے، ہم چھاپ کے لانے والے تھے، بانٹنے والے تھے، اس نے منع کر دیا. تو بی بی اس پہ بہت شدید غصہ ہو گئی اور اس کو 70 کلفٹن سے نکال دیا کہ یہ گیٹ آؤٹ، مسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور تو بی بی بہت مہربان تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ویژن ہے وہ مجھے بہت کلیئر لگتا تھا. کئی موقع ایسے آئے کہ وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتی تھی وہ بالکل پیور ڈیموکریٹ تھے. وہ کہیں سے بھی نہ لیفٹ نہ کمیونسٹ نہ سوشلسٹ تھے، جو کہ میں بالکل کوئی مغالطہ مجھے نہیں تھا. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی غلطیاں کی کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ سمجھا کہ وہ لیفٹسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، جس کا بعد میں بھگتا. ہم نے تو شروع دن سے بیوی کو سمجھ لیا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ جب یہ افغانستان میں ریولوشن آیا تو بیگم بھٹو کی ڈیٹ تھی، ہیئرنگ تھی یہاں ہائی کورٹ میں. تو ہم سب جمع تھے، ہم نے نعرے لگائے وہاں، چھینو چھینو پاکستان جیسے چھینا افغانستان، ٹھیک ہے. تو بیگم صاحبہ بڑی خوش تھی، بڑے نعرے. تو بے نظیر صاحبہ سے اگلے دن 2-3 بعد تو بی بی صاحبہ سے کہا کہ بی بی صاحبہ ایسے کل ہیئرنگ تھی اور وہاں نعرہ لگا کہ چھینو چھینو افغانستان جیسے چھینا، چھینو چھینو پاکستان جیسے چھینا. بی بی نے کہا کہ آئی ڈونٹ سپورٹ افغان ریولوشن. دیکھو نا، یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہپوکریٹ نہیں ہے، وہ بڑی کلیئر دو ٹوک پالیسی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس لیے یہ باتیں جو تھیں نا، میں ایک لیفٹسٹ کمیونسٹ سوشلسٹ وغیرہ رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں میری رائے ہمیشہ مختلف رہی ہے. مطلب میں نے ہمیشہ جو ہے وہ مطلب مجھے لنڈن جانے کے بعد ایک بات پتہ چلی، لیکن میں یہاں پر بھی اس طرح سے خود بخود میرے خیال میرے دماغ میں تھی
کہ لیفٹ اور رائٹ کے کالے اور سفید کے بیچ میں بھی ایک ایریا ہوتا ہے جسے گرے ایریا کہتے ہیں. میں ہمیشہ سے لوگوں کے لیے قابل قبول رہا ہوں. ہر طرح کے لوگ ہیں میرے ساتھ, میرے دوست سپورٹ کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ میں یہ نہیں کرتا تھا, کوئی ہارڈ لائن کسی ایک ایکسٹریم پہ نہیں لیتا تھا کبھی بھی, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ویسے بھی. تو مجھے بے نظیر بہت پسند آئی. میں نے کہا یار یہ بڑی زبردست بات کرتی ہیں. تو آپ کی نظر میں بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی لیڈر تھی؟ بڑی لیڈر تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کیونکہ میرے خیال میں بے نظیر کو موقع ہی نہیں ملا, ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ ایکسپریس کرتے. میرے خیال میں اب یہ وقت آ رہا تھا کہ وہ اپنا نیا ویژن لے کر کے آ رہی تھی, اور وہ ویژن یہ تھا کہ اس پاکستان کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور بہت ہو گیا فوج کے ساتھ, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, گھنٹوں ہماری بات چیت ہوئی ہے اور اس مسئلے پر کہ یہ ہم ہر دفعہ فوج سے کیوں لڑائی ہو جاتی ہے, ہر دفعہ جو ہے کیوں فوج مجبور ہوتی ہے یا مجبور کر دی جاتی ہے, یا کوئی جا کے کہ ہم ٹاپل کریں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو. تو اس کا کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے جس پہ آج بھی بحث ہو رہی ہے. اور یہ ویژن جو تھا نا, یہ بے نظیر کو بہت بڑا لیڈر بناتا, اور ہم ترکی کے شاید ماڈل پر یا کسی اور ملک کے ماڈل پر ہم شاید ملک کو وے فارورڈ ہوتا, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, جو لوگوں کی ضرورت ہے. یہاں 24 گھنٹے کوئی نہ تعلیم کی بات کرتا, نہ صحت کی بات کرتا. اب کیا 24 گھنٹے ہم فلاں 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 بات کر رہے تھے. تو یہ ایک ویژن تھا بی بی کا اس بار کہ اب اس پہ کام ہونا چاہیے اور ہم اس پہ کام کریں گے. تو یہ شاید ان کو بڑا بنا تھا. بی بی بہرحال ایک بہت بڑی لیڈر تھی, لیکن بھٹو بڑے لیڈر ان اے سینس کہ ان کے پاس ویژن تھا. میرا یہ خیال ہے بھٹو صرف ایک بات سے ان کو نقصان پہنچا کہ انہوں نے ساری توجہ انٹرنیشنل ایشوز کو دی. وہ ڈومیسٹک وہ سمجھتے تھے کہ میں جب بین الاقوامی طور پہ ملک کا نام بڑھاؤں گا, عزت بڑھاؤں گا. دیکھیں اتنی عزت تو پاکستان کو کبھی بھی نہیں ملی بین الاقوامی طور پہ جتنی بھٹو کے ٹائم پہ ملی. تو وہ سمجھتے تھے میں بین الاقوامی طور پہ جب کام بڑھاؤں گا تو ایسا ملک کے اندر تو کچھ ہوگا ہی نہیں, یہ تو سب بونے ہیں, بونے میرے لیے کیا کریں گے. میں یہاں تو مجھے پیرزادہ کافی ہے, ممتاز بھٹو کافی ہے, جتوئی کافی ہے, یہ لوگ کر لیں گے, کھر کافی ہے, مراج محمد خان کافی ہیں, اور میں وہاں پہ ذرا اپنی انٹرنیشنلی پاکستان کے وقار کو بڑھاتا ہوں. یہ ان کو مار کھا, انہیں انٹرنیشنلی بھی تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے تھی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا نقص رہا ہے اس زمانے میں جس سے بھٹو کو نقصان پہنچا. تو کس نے مارا بے نظیر کو؟ بے نظیر کو طالبان نے مارا. سیدھے بات ہے, طالبان ان کے دشمن تھے. بی بی کو پتہ بھی تھا. بی بی جب آ رہی تھیں, آپ کو پتہ ہے جب بی بی یہاں تشریف لائی ہیں 18 اکتوبر کو, میں ان کے ساتھ آیا تھا, اس جہاز میں تھا. تو اس دوران آپ ہی تھے نا سیکیورٹی کے انچارج, آپ تھے؟ نہیں, سیکورٹی اس کی لمبی کہانی. وہ سیکورٹی تو مجھے بننے نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ جو قوتیں ہیں جو یہ کام کرنا چاہتی تھیں, وہ مجھ جیسے آدمی کو تو نہیں بننے دے سکتی تھی, تو مجھے بننے نہیں دیا. بی بی چاہتی تھی. بی بی نے کہا, رحمان ملک کو کہا کہ رحمان ملک میری انٹرنل سیکورٹی کا انچارج اکرم قائم خانی ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے جو اوپر کے لوگ کرتے ہیں, انہوں نے بنایا کس کو, وہ سینیٹر کیا ہے وہ, جو ایک چھوڑ کے چلا گیا پیپلز پارٹی, ابھی جو کیا نام ہے لڑکے کا, جو سینیٹر بھی بعد میں بنا دیا گیا تھا, وہ کر سنبھال رہا تھا ساری سیکورٹی اور یہ معاملہ. تو بہرحال وہ اس میں بی بی صاحبہ جب آ رہی تھیں, ہم ان سے کہہ رہے تھے بی بی صاحبہ کو, دیکھیں بی بی صاحبہ آپ جا رہی ہیں, واضح طور پہ یہ ٹریپ ہے, یہ اور انہیں یہ پتہ تھا. وہ کہتی تھی کہ یہ اب اگر ہم نے ٹائم کھو دیا. اچھا, انہیں ایک بات کا یقین تھا کہ طالبان عورت کو نہیں مارے گے. پتہ نہیں کیوں انہیں ایک یہ بات انہوں نے 2-3 دفعہ دہرائی بھی ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کہ وہ وومنس کے ساتھ جو ہے نا ان کا یہ نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لیں گے. وہ ان کو ایک تو یہ تھا. دوسرا پھر آپ ان کو دیکھنا چاہیے تھا, انہوں نے دیکھ بھی رہی ہوں گی کہ بھئی وہ ڈائریکٹ کلیش کر رہی تھی.
آپ کو پتہ ہے طالبان کے ساتھ وہ ایک سمبل بن گئی تھی، اور وہ شاید اس لیے ہو رہا تھا کہ امریکنس کو دکھایا جائے کہ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں آپ. تو بے نظیر نے جو بار بار بولا کہ مشرف اور ان کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان سے مجھے خطرہ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ان کی کوئی انوالومنٹ ہے؟ نہیں، ان کی انوالومنٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سارے ٹول ہیں نا سر. دیکھیں یہ مارنے والے تو طالبان ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. دیکھو ایک دن پہلے آپ کو ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، کیسے کہتا ہے نا؟ ایک دن پہلے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، اور آ کے حکومت بار بار کہہ رہا تھا مشرف، تو ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی. دیکھو آج مشرف کیوں نہیں مر گیا ہے نا؟ آپ اس لیول کی سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں بی بی کو. بی بی نے تو کبھی ریفیوز نہیں کی آپ کی سیکورٹی، ہے نا؟ کچھ لوگوں نے کر دیتے نا کہ ہم نہیں لیں گے آپ کی سیکورٹی. بی بی نے تو کبھی نہیں کہا. آپ کہتے کہ جناب یہ سیکورٹی ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے جالے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہماری سیکورٹی اگر آپ بچانا چاہتے تو فری ہینڈ دیا گیا. اچھا، اب جو سہولت کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سہولت کار جو ہے وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بے نظیر کے کوئی ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اس کے اندر جنرل احسان ایک گئے تھے یہاں سے، ضیاء کے مشرف کے وزیر تھے، وہ وہاں جا کے شامل ہوئے، ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے، سینٹرل کمیٹی کے ممبر بن گئے. کیسے بن گئے؟ رحمان ملک یہاں سے گیا، الٹے سیدھے ٹیپ لے کے بیوقوف بنا کے کہاں تک پہنچ گیا. اور بہت سارے ہمارے لیڈر ہیں وہ سب انوالو ہیں. آپ کو لگتا ہے رحمان ملک انوالوڈ تھے؟ 100%. رحمان ملک تو یہاں پایا گیا ہے. جس دن مرڈر ہوا ہے رحمان ملک واز ہیئر ریجن پلازا، چیف سیکورٹی آفیسر. what the hell he is doing here؟ کیا کر رہا تھا بھائی؟ پنڈی میں نہیں تھے رحمان ملک؟ نہ یہاں تھا. اس کو ملا اپنا مظہر عباس نے کہا ملک صاحب آپ یہاں کر رہے کیا؟ وہ نہیں، ملک صاحب نے اس سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مظہر عباس؟ اس نے کہا میں یہاں کر رہا ہوں، کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی لیڈر وہاں مر گئی. میرے بھائی یہ سب کے سب تانے جڑے ہوئے ہیں. ان کو انویسٹیگیشن کوئی کرنے والا ہے نہیں، یہ رواج ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب کون کرے گا؟ میں نے ایک دفعہ وہ جو بی بی سی کا ہے نمائندہ تھامسن، کیا ہے جو بڑا انویسٹیگیشن، اوون بینٹ جونز کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو وہ تو الگ. ایک تھامسن نہیں جو ڈاکومنٹریز بناتا ہے یار کافی، اس کا پورا نام کیا ہے، وہ اس نے مجھے ملا، میں نے کہا آپ نے وہ آیا تھا اس میں جب انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اس نے کہا آپ کی لیڈرشپ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتی. سر سارے ملے ہوئے تھے. پتہ ہے نا، ایک جب مطلب اس کا الزام صرف آصف زرداری پہ لگا دینا، آصف زرداری میرے خیال میں کا نام آنا ہی نہیں چاہیے کہیں سے بھی. دیکھیں، اور آصف زرداری کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بے نظیر بھٹو آصف زرداری سے بہت محبت کرتی تھی، یہ بات سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتی تھی وہ پولیٹکس میں حصہ لیں، نہیں چاہتا کوئی آدمی وہ لیکن وہ ان کو پسند کرتی تھی. اور آصف زرداری کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مروائے ان کو. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ پورا کا پورا پلان کر کے ان کو گھیر کے اور طالبان سے ڈائریکٹ پنگا لے کر کے، لڑائی لے کر کے بے نظیر نے دعوت دی. یہ بات ہے. کارساز جب ہوا تھا اس کے بعد کہاں گئی تھی بی بی؟ بلاول ہاؤس. بلاول ہاؤس گئی تھی. بیچ میں کہیں لوگ ان کے لیاری لے کر گئے تھے ان کو؟ نہیں، وہ تو بعد میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے نا ان کے گھروں میں گئی تھی ملنے کے، ان سے ملنے کے لیے اسپتال میں بھی گئی، ہر جگہ گئی. جتنے لوگ جو پتہ چلتا گیا نا کون کون ہے ان کے یہاں گئی تھی. وہ بہادر خاتون تھی، آپ کو پتہ ہے، بہت بہادر خاتون. مرتضیٰ بھٹو کو کس نے مارا؟ مرتضیٰ جو بھٹو ہیں ان کا جو قتل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قتل، اس میں مرتضیٰ بھٹو کی شاید زیادہ اپنی غلطی ہے. دیکھیں مرتضیٰ کی اپنی غلطی ہے زیادہ، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں
ایک لمٹ اور حد ہوتی ہے. چاہے آپ پرائم منسٹر کے بھائی ہوں, چاہے آپ کوئی بھی ہوں. اور مرتضیٰ بھٹو بڑے میچور آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, بہادر آدمی تھے, لیکن وہ امیچور تھے ان اے سینس پالیٹکس کے حوالے سے. دیکھیں, اگر وہ چاہتے, میں آپ کو بتاؤں, جب ہم لیبیا میں تھے اور یہ میرے خیال میں ٹیپو کی شہادت, جب ٹیپو کو مارا گیا اس کا واقعہ ہوا, اس کے بعد بی بی نے, جب وہ بی بی آئی تھی سیکنڈ ٹائم, تو میں اکیلا ان سے ملا تھا, صرف ایک آدمی کو. رمضان کے دن تھے, انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کسی کو نہیں بلایا. مجھے وہ لیبینس کے ساتھ ملانا چاہتے تھے کچھ معاملات پہ. تو بی بی نے اس وقت کہا, میں نے کہا بی بی یہ اب کمپرومائز, مطلب مرتضیٰ, تو وہ مرتضیٰ کو پیپلز پارٹی اوورسیز کا ہیڈ بنانا چاہتی اس وقت. تو کبھی بھی بے نظیر کے دل میں مرتضیٰ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی, میں آپ کو بتاؤں. اور وہ کمپرومائز ہر صورت پہ, یہ ان کو بیوقوف بنا کر کے ایک تو لایا گیا, چلو بھائی پہلے منع کر رہی تھی اور نہ آؤ, مجھے حالات یا آپ کے کیسز ختم کروانے دو وغیرہ وغیرہ, پھر آپ آنا اور آ کے آپ آ جاؤ, پہلے کیسز ختم کرا لو پھر میں کروں. لیکن وہ نہیں مانے, اور ظاہر ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو پتہ ہے نا, آصف زرداری ایک دفعہ لاہور آ گئے تھے, لاہور لینڈ ہوئے تھے, وہاں پٹائی ہوئی اور پھر واپس وہ سمجھ رہے تھے شاید معاملہ. بی بی نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے, ٹریپ ہے. لیکن زرداری صاحب بالکل ایسا ہی ٹریپ کیا گیا, لا کے بہن بھائی کو آپس میں کھڑا کر دیا گیا. اس میں بہت رول ہے ہماری نائد خان ہو یا جتنے جو پیٹی قسم کے لیڈر تھے, ان کے لڑائیاں کروانا. اور اچھا ٹھیک ہے, ان کی زرداری صاحب کی آپس میں ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں تھی کہ یہ دن دیکھنے پڑتے. فاطمہ بھٹو جو کہتی ہیں کہ فاطمہ بھٹو کو میں نے منہ پہ بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے, دیکھیں نا, ایک آدمی مجھے ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہو روزانہ, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ چل جائے وہ مارا گیا, جسٹ سپوز, مجھ سے کوئی اچھائی کی توقع تو نہیں رکھیں گے آپ. میں افسوس کروں گا, بڑا افسوس ہوا مر گئے, لیکن میں اس لیے ان کا ریئیکشن, اگر فاطمہ کہتے ہیں میں نے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ سوال ان کے منہ پہ کیا تھا فاطمہ کو, میں کہا اس طرح سے آپ بلا وجہ ایک غلط الزام لگا کر کے آپ اپنے خاندان کے اندر رفٹ کو مزید بڑھا رہی ہیں. آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, باقاعدہ ثبوت لانے چاہیے, پیش کرنے چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کہیں. ایسے امیچور کے ساتھ کتاب, مطلب آپ کو استعمال کرنے لگ جائیں گے لوگ. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ بھٹو کا یہ کرنا کہ علی سنارا کے لیے, علی سنارا میرے سامنے, میں اس وقت جیل میں تھا جب 16 سال کی عمر میں ان کو کوڑے لگے تھے, ہم تھے جو نعرے لگا رہے تھے, اور وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہا تھا, اس وقت ہم جیل میں تھے. تو بھائی علی سنارا کو, آپ علی سنارا کے لیے آپ جو ہیں جا کے پولیس پہ اٹیک کر دیں اور ان کے آفسرس کو گالیاں دیں اور تھریٹ کریں اور گنیں لے جائیں, تو یہ تو مطلب آپ اسٹیٹ کو جو پھر آپ کو تھا پولیس جو. اچھا, اس میں ایک اور میں آپ کو نقطہ دیتا ہوں, جو نئی بات بتاتا ہوں. کچھ لوگ آسٹریا کی جیل میں تھے, اسمگلنگ کے کیس میں پکڑے گئے. اس وقت آسٹریا کی جیل میں ہمارے یہ اختر, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, میں ان کا نام یاد کروں گا یار, اختر میرا دوست ہے, وہ ہمارے ساتھ تھا, وہ بھی جیل میں تھا اس وقت وہاں کسی وجہ سے. تو اس اختر کو ان لوگوں نے کہا کہ ان کا تعلق ظہور الہی اور چودھری صاحب کی فیملی سے ہے, اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے, عام تنظیم گروپ, جس میں بہت سارے پولیس افسر وغیرہ وغیرہ بھی ہے, جو کہ چودھری صاحب کی موت کا بدلہ لے گی مرتضیٰ سے. تو اس اینگل پر بھی ریسرچ ہونی چاہیے.
کیا پتہ ہے، یہ پولیس آفیسر تو آپ کو پتہ ہے نا، چودھری برادران کے تو ہر محکمے میں لوگ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں پولیس ایکشن میں پولیس میں ایسے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں جنہیں وہ استعمال کر لیں کہ چلو جی مٹی پاؤ، ہوتا نا، کام کر دو، دیکھی جائے گی. اس میں نیور نو. یا اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ان اے سینس، اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک ہے، اب آپ بیٹھتے ہیں، فرض کریں رات کو محفلیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہاں آپ بیٹھتے ہیں بڑے صاحب کے پاس دوسرے لوگ کے ساتھ، آپ دیکھتے ہیں کہ ہی ہیٹس، اور ہیٹس تو ہے کیونکہ لڑائی ہے آپس میں. اچھا تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کا کام کر بھی دیا تو اوپر سے کچھ نہیں ہونا. تو اگر مجھے پتہ چل جائے، میرا ایس ایچ او جو ہے وہ خوشی ہوگا یار اگر میں کام کروں گا، ہیں مجھ پہ کوئی الزام نہیں آنے والا، مجھے کوئی پھانسی نہیں لگائے گا، تو یہ ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کرا. تو میں ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، اس کو پن پوائنٹ کرنا غلط ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر دیکھیں، اگر مرتضیٰ بھٹو صحیح سے سیاست کرتے تو کوئی وجہ نہیں ہے، آج پیپلز پارٹی میں بڑا مقام لیتے، صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی ہوتے اور پوری پارٹی ان چلاتے، کوئی وجہ نہیں تھی، کیوں نہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری قوتیں ڈری ہوئی تھی کہ مرد بھٹو جو ہے زیادہ خطرناک ہے. شاہ نواز بھٹو کو کس نے زہر دیا؟ شاہ نواز کو اس کی بیوی نے زہر دیا. ہاں، پر آپ کو پتہ ہے پیچھے سے کس نے؟ ہاں اس کے، اچھا اس کے جو سسر تھے شاہ نواز کے، اور جو مرتضیٰ کے بھی سسر تھے، یہ کام کرتے تھے وہاں فورن افیئر میں، فورن افیئر ڈپارٹمنٹ کابل میں. اور کابل کے جو لوگ تھے نا وہ میرے سے بہت قریب تھے، کیونکہ وہ مجھے کمیونسٹ سوشلسٹ کے حیثیت سے بڑا زبردست ساتھ دیتے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے ویسے یہ بات تو سب کے لیے سب کو کہی تھی کہ یہ جو آدمی ہے ڈینجرس ہے سسر، اور یہ ایک پلان ہے، آپ ہی شادی نہ کرو. وہ بجائے ایک کے دونوں نے شادی کر لی. پر کس کا پلان ہے؟ امریکنس کا. امریکنس کا کیا انٹرسٹ ان پوائزننگ وہ شاہ ان کا نواز؟ ہی کہنا تھا، میں آپ کو بتاؤں، ان کا ہی کہنا تھا جو ہمارے وہاں کے کامریڈ تھے کہ امریکنز جو ہے نا وہ مارنا چاہتے ہیں. ان کا ہی کہنا تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم وہ کیوں کہہ رہے تھے. ان کی اطلاع تھی کہ یہ جو بندہ ہے یہ امریکن CIA لنکڈ ہے، جو ان کا سسر، اور یہ ڈینجرس ہے، اس گھرانے میں آپ شادی نہ کریں. ان کا وہاں کہیں بھی مجھے نہیں یاد کہ کبھی فوج کی یا کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اینڈ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی امریکن نے مارا آپ کی نظر میں؟ وہ تو صاف اوپنلی کہا تھا، سمپل از دیٹ. ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم سبق سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے شاہ فیصل کے لیے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ میک شور کریں گے کہ اس خطے میں کوئی مائی کا لال ہمارا تیل نہ روک سکے. اور یہی دشمنی تھی نا، بھٹو کی کئی دشمنیاں تھیں. بھٹو کی دشمنی یہ تھی کہ اس نے یہ بنایا اٹامک بم. دوسری طرف بھٹو کی دشمنی تھی کہ اس نے آپ کو پہلی مرتبہ ان کا آئل روکا، پورے اسلامک بلاک کا وہ ایک بڑا خواب دیکھ رہے تھے. میں نے کہا نا، جس طرح میں نے کہا نا انٹرنیشنل اس میں ان کا بہت بڑا جو لگتا تھا کہ معاملہ. سر لوگوں نے بھی ایک دو سوال پوچھے تھے. جی بتائیے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈڈ ایکسٹرنل اسٹیٹس سوویت یونین لیبیا سیریا ایکٹیولی کوآرڈینیٹ ود اور مٹیریلی سپورٹ الذوالفقار ان ایگزیکیوٹنگ دا ہائی جیکنگ اینڈ واٹ جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ڈڈ دے پرسو تھرو دس کرائسس؟ دیکھیے جی، جہاں تک بہت ساری اسٹیٹس کا انہوں نے نام لے لیا، یہ تو نہیں، لیکن یس اس ہائی جیکنگ کے ہونے کے بعد اسے ظاہر سپورٹ ملی سیریا سے اور لیبیا سے، ضرور سپورٹ ملی اور تھی. اور سپورٹ کے بغیر تو، لیکن ہائی جیکنگ انہوں نے کروائی نہیں، کہ جب ہونے کے بعد سپورٹ ملی. وائی اسٹیٹ ایکسیپٹڈ لطیف حسین اینڈ ناٹ شاہ نواز بھٹو ان سیم ٹائم؟ لطیف حسین، پتہ نہیں، کسی نے سوال بھیجا تھا. کون ہے لطیف حسین؟ لطیف آفریدی ہوگا.
یہ جو نہیں تھا جو مر گیا تھا شاید، یہ کیا جو کے پی کے کا، میرا خیال لطیف حسین تو کوئی بھی نہیں ہے، کون، آئی ڈونٹ نو. ابھی ذرا ہٹ کے جب آپ گئے تھے اس میں وسعت اللہ بڑے آدمی ہیں، جب ان کا ذکر آیا تو انہوں نے بولا بعد میں، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بتا دیتے ہیں. وسعت اللہ صاحب نے آپ کی کس طرح آپ کی بیٹی کو آپ تک بھیجا، تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. میں بات بالکل دینا چاہیے. اس میں یہ ہوا کہ میں اب یہاں سے ویزا لینے کے لیے میں آ گیا تھا یہاں 89 میں. جب گورنمنٹ آئی نا 88 میں، تو 89 اپریل میں ہم لوگ آ گئے، 5 ضلع وطن کراچی پہنچ گئے. آنے کے بعد وہی حال تھا، برا حال تھا. ہماری تو کوئی سنوائی نہیں تھی. ہم تو بڑے وہاں سے ریزائن کر کے لبن لائن سے آئے تھے کہ بھئی یہاں کے انقلاب لائیں گے. یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو اوپر سے ایم کیو ایم آپ کے گھر پہ گولیاں بھی چلی؟ روزانہ کی بنیاد پہ مارتے تھے. میری گاڑی پہ انہوں نے 440 کیا وہ ہوتا ہے نا جو بناتے اسکل، وہ بنایا. اور نئی گاڑی پہ میں نے جا کے ایم کیو والے کو دکھائی بھی، خیر وہ بنایا تو وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ مار دیں گے. میں پورے یہاں پہ میں 14 مہینے یہاں رہا. وہ 14 مہینے میں یقین کریں شاید مشکل 2-4 راتیں میں سویا ہوں گا. یہ وسیم صاحب پوچھ سکتے ہیں، ان کے توسط سے ہمیں پولیس گارڈ لگتی تھی. گھر والے پولیس کو دیکھ کے بھی ڈر جاتے تھے کہ یہی نہ اٹیک کر دے. تو برا حال تھا. تو میں نے کہا یار کیا کریں یہ تو حال. پھر ہمارے کچھ قائم خانی آپ کو پتہ ہے فوج میں ہوتے ہیں، تو انہیں کسی نے مجھے کہیں سے سنایا کہ بھائی ایسا کرو نکل جاؤ، گورنمنٹ جانے والی ہے اور آپ لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں اور آپ مارے جاؤ گے. تو میں نے کہا اچھا تو کیا کریں. تو میں جرنلسٹ تھا، پریس کلب کا ممبر بھی تھا، اخبار میں کام کرتا تھا. تو میں نے کیا ترکیب لڑائی کہ بھئی ایز اے جرنلسٹ میں اور میری بیوی کرسمس چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے وہ کیا، لیٹر بنوائے، بیچارے پریس کلب والے سیکرٹری کو بٹھا کے رکھا کہ تمہیں فون آئے گا وغیرہ وغیرہ. پلان کیا اور پلان کر کے میرا ویزے کا فارم جو ہے وہ ہمارے ظفر عباس ڈان کے جو ہیں انہوں نے اور عباس ناصر نے بھر کے میں نے مجاہد بریلوی نے بڑی مدد کی. مجاہد بریلوی صاحب نے مجھے بھیجا، ان کے کہنے پہ وہاں کا جو ہوتا ہے نا کونسلر جو ہوتا ہے تاشی، اس نے بڑا ہمیں بٹھایا کیا اور مجھے ویزا مل گیا. ویزا لے کے میں بیوی چلے گئے. میری بیٹی یہاں چھوٹی تھی 3-4 سال کی، تو وہ وہاں تھی. اب کیا کرتے؟ اب ہم وہاں جا کے خواری ہو گئی کہ بھئی بیٹی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے کیا کیا جائے. تو اس پہ کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ضمیر حیدر صاحب، وہ PIA میں کام کرتے ہیں. اور یہ میرے دوست تھے جو حاصل بزنجو، وسعت اللہ خان اور ایک شاہد خان تھے اور ایک عمر فاروق. یہ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے وہاں انگلینڈ میں. تو انہوں نے کہا یار کیا تمہارا مسئلہ؟ کہ میں نے کہا یار ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی وہاں ہے، اس کو کچھ کرو. میری بیٹی وہاں ہے، اس کو کچھ کرو، سمجھے آپ. تو اس پہ کہا اچھا کیا کریں. پھر طے یہ ہوا کہ ان کا دوست تھا ضمیر حیدر، تو انہوں نے اپنے دوست ضمیر حیدر کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس کی بیٹی کو یہاں لانے کا کچھ بندوبست کریں. تو وہ بیچاری، اس کی وائف پریگننٹ تھی اور بچہ ہونے والا تھا. اور ان صاحب نے بیچاروں نے اپنے اس زمانے میں پاسپورٹ میں نئے پاسپورٹ نہیں بنتے تھے بچوں کے، مائنر کے نام لکھے جاتے تھے پاسپورٹ پہ، اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی بنائی، اس کی 6-7 بیٹیاں ہیں. اس نے ایک بیٹی میری بیٹی کو بنایا اور وہ اس کو لے آیا. لانے کے بعد میرے پاس پہنچ گئی ہماری، وہ آج وکیل ہے وہاں. ماشاء اللہ سر، تھینک یو سو مچ. دونوں کی طبیعت بہت خراب ہے، کسی طرح ہم لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ کر لی. میرا کیمرہ بھی آف ہو چکا ہے. تو جاتے جاتے میں بس آپ سے یہ سننا چاہوں گا کہ جو نئی جنریشن ہے جس کو ہماری تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، جس کو لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے، تو جو پوری 70s 80s کی اسٹرگل کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے بارے میں لکھا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. آپ نئی نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کچھ سیکھیں پچھلے والوں سے، استعمال نہ ہوں، کارتوس نہ بنے سیاسی،
قوتوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے اگلی جنریشن کے لیے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس پہ لکھا بھی جانا چاہیے اور اس پہ بولا بھی جانا چاہیے اور اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے ہسٹری کو. اور نوجوان نسل کے یہ آپ سے پہلے بہت لوگوں نے اسٹرگل کی ہے. وہاں میڈیا نہیں تھا, ایک اخبار یا ایک ٹی وی ہوتا تھا, بات پتہ ہی نہیں چلتی تھی. آج تو آپ ایک کچھ بھی کرتے ہو, کوئی چھوٹا سا بھی کام جھوٹ یا سچ, اسے پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی بہت بڑے بڑے واقعات کرنے پر بھی کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو آپ ذرا تحمل کے ساتھ پچھلی ہسٹری پڑھیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو قوتیں ہیں, یہ جو لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, یہ کبھی اس قسم کا چورن کھلا کے کبھی اس قسم کا چورن کھلا کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, ہم غریب لوگوں کو. تو ذرا سا انہیں کہیے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں, اسے بولیں پہلے آپ کی پارٹی کا الیکشن کب ہوگا, مجھے پہلا ووٹ آپ کی اپنی پارٹی میں ڈالنا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے نیشنل الیکشن. تو جب کیونکہ ہماری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے تو ہم ان پارٹیوں کے ورکر بنتے کیوں ہیں, اور پھر ہم توقع کیوں رکھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو اپنے پارٹی میں الیکشنز نہیں کراتی, اپنے یہاں جمہوریت قائم نہیں کرتی, یہ آگے ملک میں جمہوریت قائم کریں گی یا ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں گی. تو اس پہ سوچنا چاہیے نوجوان نسل کو. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ساری اپنی پولیٹیکل جرنی کے بارے میں آج بتایا. شاید لوگوں کو تعجب ہو کہ یہ جرنی آپ نے پولیو کے ساتھ. جی جی بالکل. آپ کو کب پولیو ڈائگنوز ہوا؟ اب بہت چھوٹا تھا میں, میرے خیال میں 2 سال کا تھا, 3 سال کا. اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ہولڈ یو بیک, آپ نے یہ سب کچھ. ہاں کوشش تو کی ہے, ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. کوشش تو کی ہے, اور دوستوں نے بہت ساتھ دیا میرا, میرے ساتھیوں نے, میرے فیملی نے, سب نے, مطلب میرے پیرنٹس نے. حیدرآباد جیل بھی میں کاٹی, میں نے کون سی جیلیں نہیں کاٹی. وہاں بیچارے سب جاتے تھے, عورتیں جاتی تھیں, ملنے جاتے تھے, سامان پہنچاتے تھے, بہت ساتھ دیا ہے, بہت. Remarkable, sir, remarkable. Thank you so much. Thank you. And thank you for listening. Take care. Bye-bye. Thank you.